محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع। तिलावत कलामुल्लाह के लिए मैं दावत स्टेज देता हूँ कारी अब्दुल सलाम बरकोदरी, मुताल्लिम जामिया तालीमुद्दीन जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन ढाडेल को वो आए और अपनी रस बोलती आवाज से हम सामईन के पसमुर्दा कुलूब को जिला बख्शे। أنا أقرأ برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق أبي الحسن الهاشمي عن أبي محمد عبيد بن الصباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم
على ابن غلام الفرس، وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح، وقرأ على الثاني به على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون، وقرأ على أبي الحسن الهاشمي، وقرأ على الإثناني، وقرأ على أبي محمد عبيد بن الصباح، وقرأ على حفص، وقرأ على عاصم بن الكوفي رحمهم الله تعالى. ماشاء اللہ، اللہ موصوف کو مزید ترقیات سے نوازے۔ ثانیاً نعت پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھادیل کے ہونہار طالب علم محمد حسین متعلم درجہ عربی اول کو اس شعر کے ساتھ کہ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طہ۔ مائک پر محمد حسین اکھڑی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ فخر رسول سرور انبیاء رہبر کاروان وفا آپ ہیں، آپ فخر رسول سرور انبیاء رہبر کاروان وفا آپ ہیں، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی وہ حسین وہ مبارک دعا آپ ہیں، آپ فخر رسول سرور انبیاء رہبر کاروان وفا آپ ہیں، کہکشاں آپ کی راہ کی دھول ہے، چاند تارے ہیں نقش قدم آپ کے، کہکشاں آپ کی راہ کی دھول ہے، چاند تارے ہیں نقش قدم آپ کے، سلمتی شرح کیا ہو گیا، سلمتی شرح کیا ہو گیا، عرش پر جب کے جلوہ نما آپ ہیں، آپ فخر رسول سرور انبیاء رہبر کاروان وفا آپ ہیں، آپ ہی سے فطرت کو ملی روشنی، آپ ہی سے جنوں کو ملی آگہی، آپ ہی سے فطرت کو ملی روشنی، آپ ہی سے جنوں کو ملی آگہی، سارے عالم کے دل کی صدا آپ ہیں، سارے عالم کے دل کی صدا آپ ہیں، نور یزدہ ہے خیر الورا آپ ہیں، آپ فخر رسول سرور انبیاء رہبر کاروان وفا آپ ہیں، آپ ہی شافعی یوم میزان ہے، آپ ہی فاتح باب عدنان ہے، آپ ہی شافعی یوم میزان ہے، آپ ہی فاتح باب عدنان ہے، جب کوئی بھی کسی کے نکام آئے گا، جب کوئی بھی کسی کے نکام آئے گا، اس گھڑی آخری آسرا آپ ہیں، آپ
فخر رسول سرور انبیاء رہبر کاروان وفا آپ ہیں، آپ ہی آرزو آپ ہی جستجو گلشنے دل میں ہے، آپ سے رنگ بو آپ ہی آرزو آپ ہی جستجو گلشنے دل میں ہے، آپ سے رنگ بو میری کل زندگی ہو فدا آپ پر، میری کل زندگی ہو فدا آپ پر، میری ہر التجا ہر دعا آپ ہیں، آپ فخر رسول سرور انبیاء رہبر کاروان وفا آپ ہیں، آپ فرمان رب العلا کے امین کون ہے، آپ ساتھ جہاں میں حسین، آپ فرمان رب العلا کے امین کون ہے، آپ ساتھ جہاں میں حسین، فتح دنیا دی اے راہ متی فتح دنیا دی، جب کہ بیمار دل کی دوا آپ ہیں، آپ فخر رسول سرور انبیاء رہبر کاروان وفا آپ ہیں، آپ فخر رسول سرور انبیاء رہبر کاروان وفا آپ ہیں، زیر دیوار کا باز مانگی گئی وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہیں، آپ فخر رسول سرور انبیاء رہبر کاروان وفا آپ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب ہم اپنے اصلی مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایسے علماء و صلحاء پیدا فرمائے ہیں جو فتنوں کے مقابل دین اسلام کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کرنے والے ہیں، جن کے علم و عمل، زہد و تقوی اور اخلاق فاضلہ سے ایک پورا عالم فیضیاب ہوا ہے۔ گم کردہ راہ انسانیت کی رہنمائی ہوئی ہے، قرآن و سنت سے بعید تر مخلوق کو قرب ملا ہے، ضلالت و گمراہی کے پھندے سے نجات ملی ہے۔ انہی عظیم الشان شخصیات میں سے ایک عظیم المرتبت، قابل صد تکریم، جو مقبول خاص و عام ہے، جو عاشق رسول بھی ہے اور خادم قرآن بھی، خلاف سنت و شریعت کا مخالف بھی ہے۔ اس سے میری مراد تمام اہل مجلس کے منظور نظر بانی مبانی نانی نرولی شیخ الحدیث قاری احمد علی فلاحی صاحب ادام اللہ قیوبہم وعطا اللہ عمرہم، میں حضرت کی خدمت میں اپنی جانب سے اور اس مجلس کا انعقاد کرنے والے جناب بلال صاحب کی جانب سے اور تمام اہلیان محلہ اور علاقہ کی جانب سے تشکر و امتنان پیش کرتا ہوں کہ حضرت نے دعوت پر لبیک کہا اور اپنی حاضری دی۔ ثانیاً میں تشکر و امتنان پیش کرتا ہوں جناب بلال صاحب کو کہ انہوں نے اپنے علاقے کی اصلاح کے لیے اور اپنے علاقے کو سنت و شریعت سے جوڑنے کے لیے
اس عظیم ہستی کا انتخاب کیا. میں حضرت والا سے بطور احترام درخواست کرتا ہوں کہ مائک پر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے اس شعر کے ساتھ کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. مائک پر قاری احمد علی فلاحی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دینے والے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد الذي ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے بچوں اگر برا نہ مانے اپنی اپنی کرسی لے کر آگے آ جائے، قریب قریب آ جائے، بالکل قریب. یہ ہمارے درمیان میں دوری کے مناسب نہیں ہے. ویسے صحیح معنی میں تو آگے آپ نہیں ہونا چاہیے، یہ گاؤں کے لوگ ہونا چاہیے. آپ لوگ تو 24 گھنٹے اللہ رسول کی باتیں سنتے رہتے ہیں. یہ ہمارے حاجی پورہ کے جوان اور وہ اگر یہاں آگے ہوتے تو بہت اچھا ہوتا. خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب سے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. آمین بولتے جاؤ. اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے. آج جمعہ کی مبارک رات ہے. اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کروں گا، خاص کر کے طلبہ کرام کا جو ماشاء اللہ قفلے کے ہوں گے یا ڈابیل کے ہوں گے یا تراج کے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو جمعہ کی رات ہے آمین کہو. اللہ حافظ کامل بنائے. اللہ آپ سب کو عالم بعمل بنائے. اللہ آپ سب کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اور اللہ آپ سب کو ایک چمکتا ہوا ستارہ بنائے. اور آپ سب کو فلاح دار نصیب فرمائے. تو میں ان بچوں کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا جو آئے ہیں. اور یہ جمعہ کی جو رات ہوتی ہے ان کے لیے تو چھٹی کی رات ہوتی ہے. بڑی قربانی ہے کہ چھٹی کی رات میں یہاں پر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے. اور میں حاجی پورہ والے آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ حاجی پورہ آیا ہوں. حاجی پورہ نام ہے نا، پہلی مرتبہ آیا. معلوم نہیں مجھے جہاں تک اندازہ ہو رہا ہے کہ تقریباً مجھے 25 سال ہو گئے بیان کرتے، تقریر کرتے، لوگوں میں باتیں کرتے، مگر حاجی پورہ حالانکہ ہمارے سورت کے بہت قریب قریب ہے لیکن پہلی مرتبہ آنا نصیب ہوا ہے. اس لیے دعا کریں کہ جو ہم کہیں اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہمارے حاجی پورہ والوں کو قبول فرمائے. خاص کر کے ہمارے بلال بھائی جن کی دعوت پر آنا ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے جان میں مال میں برکت عطا فرمائے. اور اللہ ان کے مرحوم ابا اور ان کی مرحومہ اما دونوں کی مغفرت فرمائے. خیر میرے پیاروں، میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. بچوں کو بھی گھر جانا ہوگا، مدرسے جانا ہوگا، آپ کو بھی گھر جانا ہوگا. اور پہلی مرتبہ یعنی 25 سال کے دورے میں
پہلی مرتبہ بھائی دنیا میں کرسی بھی 5 سال میں بدل جاتی, یہاں 25 سال کے بعد حاجی پورہ میں کرسی ملی. اس لیے میرے پیارو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں صرف ایک سوال پوچھوں گا, آپ سب لوگ جواب دے دیں گے, میرے کو یقین ہے کہ آپ جواب دو گے. سوال کوئی مشکل نہیں ہے, بس اتنا سوال ہے, کہو ہم کو جنت میں جانا. نہیں, آپ سب لوگ ایسے بیٹھے ہو جیسے میں نکاح قبول کروانے بیٹھا آپ کا. ارے بولو نا بھائی, جانا تو ہاں بولو, نہیں جانا تو نہ بولو. بھائی جانا جنت میں جانا, کس کس کو جانا ہاتھ اوپر کرے بھائی. جنت میں جانا, جانا سب کو جانا جنت میں. نہیں بولو نا جانا نا, تو میرے کو بھی جانا ہے, آپ کو بھی جانا ہے. اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے. میرے پیارو یہ جنت جو ہے نا بہت آرام ہی آرام ہے. بولو نا جنت میں کوئی ٹینشن ہوگا؟ ارے میرے پیارے بچے بولو نا جنت میں کوئی ٹینشن ہوگا؟ یہاں تو ٹینشن ہوتا ہے. سنیچر کی پہلی گھنٹی بڑی خطرناک ہوتی ہے, اس میں 20 کلاس ایک آفت کھڑی ہو جاتی ہے. صحیح نا مولانا عجیب صاحب, مدرسے میں پڑھنے والے ہم بھی بھائی وہی ہے. تو یہاں دنیا میں بہت ٹینشن ہے بھائی, ٹینشن ہے بھائی. جیسے بچے ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ کو ٹینشن ہوتا ہے کہ بھائی کل سنیچر کو کیا ہوگا, سبق یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا, سبق کے پارے کا کیا ہوگا, کتاب سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی. شادی ہو جائے تو بیوی کا ٹینشن شروع ہوتا ہے. تو ٹینشن ہے بھائی, یہ دنیا جو ہے ٹینشن ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, جنت میں کوئی ٹینشن. جنت میں اللہ کی قسم جنت بہت پیاری ہے میرے دوستوں. جنت میں جو مانگیں گے وہ ملے گا. بولو سبحان اللہ. جنت میں جو مانگیں گے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرمائیں گے میرا بندہ مانگتا کیوں ہے. اللہ جنت میں کہیں گے میرا بندہ مانگتا کیوں ہے. دنیا میں بہت مانگا, یہاں مانگنا نہیں, یہاں سوچتا جائے گا میں وہ چیز لا کر تیرے سامنے عطا کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. بولو نا, یعنی جنت میں مانگے تو بھی ملے اور سوچے تو بھی ملے. قرآن کریم میں 24واں پارہ پڑھو گے بچے, آپ کو یاد ہوگا, میرے ساتھ میں پڑھو گے. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آجا میرا بندہ جنت میں آجا, جو مانگے گا وہ ملے گا, جو سوچے گا وہ بھی ملے گا. تو میرے حاجی پورا والے ساتھ میں بولے نا, جنت میں جو مانگیں گے وہ, جو سوچیں گے وہ, اور جنت میں کوئی ٹینشن, بیوی کا ٹینشن نہیں, بچوں کا نہیں, کاروبار کا, روٹی کا, کپڑے کا, مکان کا کوئی ٹینشن نہیں. بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں, جنت میں پیشاب بھی نہیں. ارے جنت میں ٹوائلٹ باتھ روم نہیں ہے, نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں یہ ٹوائلٹ باتھ روم بنائی نہیں اللہ نے. میں ایک مرتبہ بیان میں تھا, میرے خیال سے اڑیسہ میں تھا, اڑیسہ میں بہت دور, تو بڑا مجمع تھا. اس میں ایک آدمی کو دیکھ رہا تھا, کبھی یوں ہو جاتا تھا, کبھی یوں, پھر کبھی یوں ہو جاتا تھا, کبھی کھڑے ہو جاتا تھا, کبھی بیٹھ جاتا تھا. اب میں بیان میں بہت ڈسٹرب ہوتا تھا. اب میں نے اعلان کر دیا بھائی کوئی ملاقات نہ کرے, لیکن اس کو کہا بھائی تو ملاقات کر. میں نے کہا بھائی تو بیان میں ادھر ادھر کیوں ہوتا؟ مولانا پیشاب لگی ہے. میں نے کہا بھائی اٹھ کے چلا جانا, ادھر دائیں بھائی بیلنس کا وہ کرتا. تو کہا چلا جاؤں گا تو میری کرسی پہ کوئی بیٹھ جائے گا تو پھر میری جگہ چلی جائے گی. تو میں نے سوچا ہاں یہ پیشاب بھی بیان میں آ رہی, یہ بھی ٹینشن ہے بھائی. کہا آدمی کو بیلنس کرنا پڑتا. اور جنت میں بولو نا, ہاں کوئی پیشاب والا معاملہ نہیں اور کوئی استنجے والا معاملہ. ارے ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يبولون ولا يتغوطون. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرا امتی تو جنت میں جائے گا, نہ پیشاب کا تقاضا ہوگا, نہ پاخانے کا تقاضا ہوگا. جنت میں نہ ٹوائلٹ ہے, نہ باتھ روم ہے, نہ ریسٹ روم ہے, کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں استنجے خانے نہیں. تو ایک صحابی دوڑتے کہا اللہ کے رسول جنت میں پیشاب پاخانہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, جنت میں نہیں. لا یبولون ولا یتغوطون, جنت میں پیشاب بھی نہیں, پاخانہ بھی نہیں. تو صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول تو جنت میں کھائیں گے تو جائے گا کہاں؟ بھائی جنت میں کھائیں گے تو صحیح نا, پیئیں گے تو جائے گا کہاں؟ سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے کتنا پیارا جواب دیا. کیا فرمایا؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جشاء
عشق. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں خوب پیٹ بھر بھر کے کھائے گا, ارے خوب پیٹ بھر بھر کے پیے گا, ایک ڈکار لے گا, آ کر کے ڈکار لے گا. ہمارے نبی فرماتے جنت میں وہ ایسی ڈکار لے گا کہ ڈکار لیتا جائے گا, پوری جنت میں مشک کی خوشبو مہکنا شروع ہو جائے گی. بولو نا سبحان اللہ. جنت میں بولو نا کوئی ٹینشن نہیں, بولو نا ساتھ میں بولو نا کوئی ٹینشن نہیں, کوئی جھگڑا, کوئی لڑائی, کچھ بھی نہیں. پڑھو نا سب بچے میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وعنبا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے جو جنت میں آ گیا, بولو نا سبحان اللہ, وہ کامیاب ہو گیا. وہ باغات میں ہوگا, ارے وہ نہروں میں ہوگا, ارے وہ پھلوں میں ہوگا, وہ پھولوں میں ہوگا, وہ ہورے کے بیچ میں ہوگا. ارے جنت میں جام سے جام شراب کا ٹکراتا جائے گا. جنت میں نہ کوئی گالی دے گا, نہ کوئی تانا مارے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جنت میں کھاتا رہے پیتا رہے, یہ بدلہ میں نے تجھے دیا ہے. زمین پر تو نے مصطفیٰ کا دامن تھام لیا, آسمانوں پر ہم نے جنت کا فیصلہ کر لیا. میرے پیارو سب کو جانا جنت میں, اللہ نے جنت بنائی نا, بہت اچھی بنائی. بولو نا بہت. یہاں آج کل گجرات میں دیکھتے کوئی 12 مالے کی بلڈنگ ہے, کوئی 15 کی بلڈنگ ہے. ہم دیکھتے رہتے وہ کتنی اونچی بلڈنگ ہے. اور میرے بچوں صحیح بتاتا ہوں, آپ اگر بمبئی میں جاؤ تو اس سے اونچی بلڈنگ نظر آئے گی, اور اگر دبئی چلے جاؤ, دبئی, اوہ اللہ اکبر, اتنے بڑے بڑے برج نظر آئیں گے کہ ہماری عقل کام نہیں کرتی کہ بلڈر کون ہوگا, ڈیزائن کرنے والا کون ہوگا, آرکیٹیکٹ کون ہوگا, یہ سارا مٹی گھاوا کہاں سے لایا گیا ہوگا. دنیا کا ایک معمولی انسان اتنا بڑا برج دبئی میں بناتا ہے, تو قسم اللہ کی اللہ نے جنت کیسی بنائی ہوگی. بولو سبحان اللہ. اللہ نے پہلی جنت بنائی نا تو فرشتوں کو کہا دیکھو دیکھو میں نے جنت بنائی. تو فرشتوں نے کیا کہا معلوم ہے, سبحان اللہ, اللہ ایسا تو کوئی نہیں بنا سکتا. اللہ نے کہا یہ تو پہلی ہے, دوسری اس سے بھی اچھی بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. پھر اللہ نے کون سی بنائی, تیسری, اس سے اچھی, پھر چوتھی, بولتے جاؤ نا, پھر پانچویں, پھر چھٹی, پھر ساتویں, پھر 8 جنتیں اللہ نے بنائی. پہلی سے اچھی دوسری, اس سے اچھی تیسری, اس سے اچھی چوتھی, اس سے اچھی پانچویں, اس سے اچھی چھٹی, اس سے اچھی ساتویں, اور سب سے اچھی کون سی بنائی تھی, اس کا کوئی مقابلہ نہیں. بولو 8ویں جنت کا کوئی مقابلہ نہیں. اے میرے حاجی پورا والوں جانا جنت میں. بچوں کو نہیں پوچھا, ماشاء اللہ سب جنتی ہے الحمدللہ. بولو الحمدللہ. انشاءاللہ جن کے سینے میں قرآن ہوتا ہے نا, اللہ اس کو جنت میں پہنچائی دیتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا, ایک بہت بڑے امام محمد رحمت اللہ علیہ, میں بچوں کو کہہ رہا ہوں, بہت بڑے امام محمد رحمت اللہ علیہ, ان کا جنازہ اٹھا, ان کو قبر میں دفن کیا. رات کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا ہم نے تم کو دفن کیا اثر کے بعد, اللہ نے کیا معاملہ کیا, کئی فعل ابھی کا رب, اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا. وہ امام محمد کہتے تم تو میرے کو قبر میں ڈال کے چلے گئے, میرا تو بدن کاپنے لگا, سر تھرانے لگا کہ ابھی فرشتے آئیں گے, سوال پوچھیں گے, کیا جواب دوں گا. کیسے اللہ کی آواز آئی, کانپتا کیوں ہے, سر تھراتا کیوں ہے. تو میں نے اللہ کو کہا اللہ ابھی تیرے فرشتے آئیں گے, قبر میں آ گیا ہوں, ابھی سوال جواب پوچھیں گے, کیا جواب دوں گا. اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا, اے میرا محمد, وہ امام سے امام محمد, اے میرا محمد, اگر عذاب دینا ہوتا تو تیرے سینے میں قرآن تھوڑی آتا کرتا. تیرے سینے میں میں نے قرآن اسی لیے دیا کہ مجھے تو تجھے بخش دینا ہے. تو میرے پیاروں میں حاجی پورا والوں سے پوچھوں گا ایک سوال, چلو آپ سے بھی پوچھتا ہوں, اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں, جنت میں جانا ہے؟ نہیں جلدی بولو نا, پھٹافٹ بولو نا, بلند آواز سے بولو, جانا ہے, جانا ہے. اللہ نے کتنی جنت بنائی, ابھی میں نے آپ کو بتایا کتنی جنت بنائی, 8. آپ لوگ نام بھی گن لو, انگلیوں پر نام گن لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی, بولو نا نام جنت رکھا, بولو نام جنت رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جنت بنائی, بولو جنت النعیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جنت بنائی, جنت عدن, بولو جنت عدن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی جنت بنائی, جنت الخلد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں
جنت بنائی جنت السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹی جنت بنائی جنت المأوا. اللہ نے ساتویں جنت بنائی جنت المقامہ. اور سب سے آخری ٹاپ والی جنت اللہ نے بنائی جنت الفردوس. بولو نا سبحان اللہ. کتنی جنتیں ہو گئی؟ جنت، جنت النعیم، جنت عدن، جنت خلد، جنت سلام، جنت ماوا، جنت مقامہ اور جنت کس میں جانا؟ حاجی پورہ والوں پہلی بار آیا ہوں اس لیے میرے کو سمجھ میں نہیں آتا آپ کو کس میں جانا ہوگا. کس میں جانا بھائی؟ حاجی پورہ والے بولے نا کس میں جانا؟ پہلی میں، دوسری، تیسری، سیدھے آٹھویں میں. بولو نا کس میں جانا؟ آٹھویں میں جنت کیوں پہلی دوسری نہیں جمے اپنے کو؟ چلو کوئی بات نہیں، آٹھویں میں جانا. میرے کو بھی وہیں جانا، آپ کو بھی وہیں جانا. کس میں جانا بولو نا؟ جنت. اور میرے پیارو ہمارے نبی نے فرمایا میرا امت ہی جائے گا تو جنت الفردوس میں جائے گا. بولو سبحان اللہ. کہ آج جمعہ کی رات ہے نا، کل جمعہ کا دن ہے. سورہ کہف پڑھو گے نا انشاءاللہ. سورہ کہف جو 15ویں پارے میں شروع ہوتی ہے 16ویں پارے میں ختم ہوتی ہے. سورہ کہف ضرور پڑھنا. اس میں آخری رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ میرے آخری نبی کا امتی جنت الفردوس میں جائے گا. بولو انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے کلمہ پڑھنے والے بندے، اللہ فرماتے میرے اچھے عمل کرنے والے بندے، ارے میرے آخری نبی کے امتی ہو، اللہ فرماتے اچھے عمل کرنے والے، ایمان قبول کرنے والے، تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا، ہمیشہ رہے گا. بولو ہم جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ہٹیں گے، نہ ہٹائے جائیں گے، نہ نکلیں گے، نہ نکالے جائیں گے. کہتے آسمان اور زمین جنت الفردوس کے سامنے کچھ بھی نہیں. ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کچھ بھی نہیں، تو کتنی بڑی جنت الفردوس ہوگی. تو ہم لوگ جب جائیں گے بولو انشاءاللہ. بولو نا جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے. بولو انشاءاللہ. ہٹیں گے وہاں سے، ہٹائے جائیں گے، نکلیں گے، نکالے جائیں گے. ہم چھوڑیں گے جنت، چھوڑیں گے باہر آئیں گے. ہم کسی اور کی زمین کو نہیں چھوڑتے، وہ تو اپنی. کتنوں کی زمین سے ہم نے قبضہ کر لیا، کتنوں کے کھیتوں پہ قبضہ کر لیا، کتنوں کے نام ہٹا ہٹا کے اپنے نام چڑھا دیے. ارے دنیا میں چڑھا دیے. قیامت کے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بڑا عجب معاملہ ہے انور بھائی، بڑا عجب معاملہ. کتنے لوگ کتنوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں بھائی، کھا جاتے اور کھلی دادا گیری نہیں دینا. ارے باہر سے بیچارہ کوئی محنت سے کما جما کے پیسہ دیتا، بھائی یہ زکات کا ہوگا، یہ صدقے کا ہوگا، فکرے کا ہوگا، یہ فدیے کا ہوگا، یہ للہ ہوگا، یہ انٹرسٹ ہوگا. ارے جتنا بھی پیسہ آتا کہتا بھائی گاؤں کے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور میں دے دینا. اور کہتا سب سے بڑا بیوہ میں ہی ہوں. بڑا بڑ کھائے جا رہا بھائی. خیر پھر بھی بولو، چلو سب باتیں چھوڑو. پہلی بار آیا تھا تم لوگوں کو ناراض کرنے کا، چوتھی پانچویں مرتبہ بولا تو آپریشن بھی کریں. پہلی مرتبہ تو میٹھی میٹھی دوا دے کے چلے جانے کا نہیں. تو بولو نا بھائی اللہ نے کتنی جنتیں بنائی، ہم کو کون سی جنت میں جانا؟ جنت اس کے لیے کچھ کام کرنے ہیں. بس میرے بچوں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا، یہ حاجی پورہ والوں سے بھی کہوں گا، ماں بہنیں سنتی ہوگی ان کو بھی کہوں گا، 2-4 کام کرو انشاءاللہ، قسم اللہ کی جنت الفردوس ہماری ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلا کام کرنے کے لیے تیار؟ کون کون تیار؟ ہاتھ اوپر کر، ہاتھ اوپر کر دینے کا. ہم پہلا کام کرنے کے لیے تیار. بس پیارے بچوں پہلا کام یہ کرنا ہے جتنا ہو سکے ہم درود پاک پڑھیں انشاءاللہ. بہت پڑھنا چاہیے درود پاک. میرے بچوں بہت پڑھو درود پاک. ہم ہمارے زمانے میں بہت سارے بچوں کو دیکھتے تھے، بہت سارے طلبا کو دیکھتے تھے کہ طالب علمی کے زمانے میں ہم نے ایسے طالب علموں کو دیکھا ہے جو رات کو خواب میں پیارے نبی کا دیدار کیا کرتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ درود پاک. بولو کیا بننا؟ درود پاک. مجھے ابھی بھی یاد ہے ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم پڑھتے تھے، کوٹھی کر کے ایک گاؤں ہے بھروچ کی طرف، مولانا داؤد نام تھا ان کا. تو وہ کئی مرتبہ جب ہم بیٹھتے تھے نا تو معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے خواب میں اللہ کے رسول کا دیدار کیا. اور عجب معاملہ، دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر میں پڑھتے ہیں. جیسے فارغ ہوئے، نکاح ہوئے،
मदीने में उनकी मुलाजमत लग गई। उस जमाने से लेकर आज तक वो मदीना मुनव्वरा में रहते हैं। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहूंगा सब पढ़ेंगे, दरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, जितना हो सके। मेरे हाजीपुरा वालों भी बस जितना हो सके ना, खास करके ये जुमेरात की मगरिब, आज की जो मगरिब हुई ना, अब कल की मगरिब तक यानी 24 आवर्स जुमेरात की मगरिब से, फ्रॉम जुमेरात के मगरिब से लेके कल की मगरिब तक, बस जितना हो सके हजरत मौलाना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये जो सिलसिला नक्शबंदी है ना, उनके बानी मबानी हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी फरमाया करते थे जुमेरात की मगरिब से जुमा की मगरिब तक दरूद पाक पढ़ा कर इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत में बहुत ऊंचा मकाम अता फरमाएगा। तो भाई पढ़ोगे इंशाअल्लाह? यानी सब बच्चे बोलो, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोले, हाजीपुरा वाले भी बोले, भाई सब पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। और दरूद पाक पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है भाई, पढ़ते जाओ ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10, 12, 15 मरतबा हो जाए, फिर एक मरतबा वो दरूद पढ़ो जो नमाज में पढ़ते, दरूद इब्राहिम वो पढ़ो, फिर शुरू कर दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी बोलो, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ओ जुमेरात की मगरिब से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई अगर दोस्त भी मिले ना, कोई बात करे, जुमा की रात दरूद, जुमा की रात दरूद, हाँ जैसे हम लोग कैसा कहते मोबाइल पे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मामला बदल गया, आवाज नहीं करना, मोबाइल पे बात कर रहा हूँ। पहली मतलब वो लड़की ने फोन उठाया, ये हमारा मामला है। जो इधर उधर की मोहब्बत में फंसे जा रहे हैं, वो हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी जुमेरात की मगरिब से जुमा की मगरिब, सुनना जुमेरात की मगरिब से जुमा की मगरिब दरूद पाक। हालांकि खाना भी होता था, नमाजें भी होती थी, बीवी के साथ रहना भी होता, बच्चों के साथ रहना भी होता, मदरसे में पढ़ाना भी होता था। लेकिन किसी ने पूछा कि हजरत ये आप 24 घंटे में कितनी मरतबा दरूद पाक पढ़ते? तो हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा मैं गिनता नहीं, लेकिन अंदाजा ये है कि 20,000 से 25,000 हो जाता होगा। मेरे प्यारों, हम लोग तो 20 मरतबा भी नहीं पढ़ते दरूद पाक, वो 20,000 पढ़ते थे। पढ़ेंगे बोलो, पढ़ेंगे दरूद पाक। आपको एक फायदा बताऊं, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह, नहीं बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह। इस मरतबा हमारे आका बोलो ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे। भाई मुझे 4-5 बातें करके खत्म करना, बहुत जल्दी 1 घंटे में बात खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह। एक मरतबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा। भाई हमारे नबी बैठे, सहाबा किराम का मजमा बैठा है। भाई सहाबा किराम का इतने में कोई गरीब साहबी आए, कोई ज्यादा कपड़े वपड़े भी नहीं पहने, यहाँ से कपड़ा शुरू होता, यहाँ खत्म हो जाता, एक चादर लपेटे हुए कोई गरीब साहबी आए। भाई पूरा मजमा भरा हुआ आया, अल्लाह के रसूल पाक तो आपने जैसे देखा ना, कहा आओ आ गया। सारे साहबा हैरान हो गए, भाई पीछे आने वाला कहाँ बैठेगा? मैं बोलो ना पीछे आने वाला कहाँ बैठे? पीछे बैठे। अल्लाह के रसूल पाक साहब ने उनको कहा, हालांकि वो बेचारे गरीब साहबी थे, देहात के रहने वाले, गांव के रहने वाले। अल्लाह के रसूल पाक साहब ने कहा आओ आ गया। वो साहबी बेचारे शर्मा गए और शर्माते बीच में आके अल्लाह के रसूल ने कहा ना वहाँ नहीं बैठना, आ जाओ। तो पहली सफ में आके बैठ गए। अल्लाह के रसूल ने कहा यहाँ भी नहीं बैठना। तो कहने लगे अल्लाह के रसूल कहाँ बैठू? पीछे नहीं बैठना, बीच में नहीं बैठना, आगे नहीं बैठना, तो कहाँ बैठू? हमारे नबी ने फरमाया मेरे बाजू में बैठना। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के बाजू में हज़रत अबू बकर बैठे हुए, हमारे नबी के बाजू में कौन बैठे थे? तो वो साहबी कहने लगे आपके करीब में तो अबू बकर बैठे और उनको हक है उनको कि वो आपके बगल में बैठे। हमारे नबी ने कहा तुम आओ तो सही। जब वो करीब आए ना, हमारे नबी ने फरमाया अबू बकर जरा हट जा, थोड़ा हट जा। हज़रत अबू बकर हट गए, यहाँ बैठ जाओ। क्या नसीब होगा, इस तरफ नजर करो तो सिद्दीक नजर आए, इधर नजर करो तो मोहम्मद अरबी नजर आए। एक तरफ हमारे नबी और एक तरफ अबू बकर। अब वो सहाबी बैठे मजलिस हो रही है। खैर मजलिस हो गई, बोलो मजलिस हो गई। सारे सहाबा ताज्जुब से देख रहे हैं, आज तो अजब मामला हो गया। हालांकि मजलिस हो जावे तो सब अपने अपने घर चले जाओ, लेकिन सारे सहाबा बैठे। हमारे नबी ने पूछा तुम तताज्जबून? हमारे नबी ने कहा तुम्हें जरा ताज्जुब हो रहा है ना कि मैंने इनको यहाँ क्यों बिठाया? ये देर में आए पीछे बैठ जाते या दरमियान में बैठते या पहली सब में बैठते, मैंने अबू बकर और मेरे बीच में क्यों बिठाया? आपको ताज्जुब होता ना? तो सारे साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल ताज्जुब हो गई ना, ये जगह पर आज तक कोई नहीं बैठा, ये जगह पर सिर्फ हजरत अबू बकर बैठे। आपके करीब में अगर कोई बैठे हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं। ये कैसे आकर देहात के रहने वाले बैठ गए? हमारे नबी ने फरमाया मैंने नहीं बिठाया, अल्लाह का हुक्म था कि इनको यहाँ बिठा दो।
میں نے نہیں بٹھایا, میں نے نہیں کہا کہ تم آگے آؤ, ادھر آؤ. اللہ کا حکم تھا. تو سارے صحابہ نے کہا کیا عمل کرتے, یہ کیا عمل کرتے کہ آپ نے یہاں بٹھایا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, یہ ایک مخصوص درود مجھ پر پڑھتے ہیں, اور اللہ نے ابھی کہا کہ یہ جو درود پڑھتے ہیں تمہارا کوئی بھی امتی پڑھے گا, جیسے یہ تمہارے قریب ہو گئے, قیامت کے میدان میں وہ امتی بھی تم سے قریب ہو جائے گا. اب سارے صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے رسول یہ کون سا درود پاک پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھیں گے, ہم بھی آپ کے قریب ہوں گے. حالانکہ وہ درود پاک پڑھنے میں بہت چھوٹا ہے. بولو پڑھنے میں بہت چھوٹا ہے. پڑھیں گے سب پڑھیں گے انشاءاللہ. کون سا درود پاک؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى له. بولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى له. بس یہ درود پاک پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ یہ کہ اللہ میں نے پیارے نبی پر درود پڑھا, میں نے آل محمد پر درود پڑھا, وہ درود پڑھا کما تحب جیسا تو چاہتا ہے, وترضى له, اور وہ درود پڑھا جس سے تو راضی ہو جاتا ہے. میرے پیاروں, ایک درود پاک پڑھنے سے نبی سے قریب اگر وہ ہوں گے, ہم بھی پڑھیں گے تو قریب ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے. تو میرے پیارے بچوں, مدرسے میں پڑھنے والے پیارے پیارے بچوں, آپ بڑی قربانی دے کر آئے ہو, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئے ہو, آپ اللہ کی قسم وطن سے بے وطن ہو کر آئے ہو. آپ کی وجہ سے تو نہ جانے کتنا اللہ کا عذاب رک جاتا ہوگا, آپ کے پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے نہ جانے اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا. ارے میرے پیارے بچوں, آپ تو یہ بیان میں آئے نا, میں ابھی بیٹھے بیٹھے یہی سوچ رہا تھا, کوئی تراج سے آیا ہوگا, کوئی ڈابل سے آیا ہوگا, کوئی کفلے سے آیا ہوگا. ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں, ورنہ اللہ کی قسم یہ پڑھنے والے مدرسے کے پڑھنے والے بچے جب چلتے ہیں نا, یہ ہم لوگ زمین پر چلتے ہیں. اللہ کی قسم یہ مدرسے کے بچے جب چلتے ہیں تو فرشتے بھی زمین پر پر بچھا دیتے ہیں. وہ تو ہم کو نظر نہیں آتا, ان کا مرتبہ ہم کو نہیں معلوم ہے میرے پیاروں. لیکن خیر میں آج سب کو کہہ رہا ہوں, جنت میں جانے کے لیے پہلا عمل سب سے زیادہ درود پاک پڑھنا پڑیں گے انشاءاللہ. چلیے بولو نا, پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا ایک بات بتاؤ, ہمارے درود کی ہمارے نبی کو ضرورت ہے نہیں؟ ہم نہیں پڑھے, ان کی شان میں کوئی کمی آئے گی؟ ہم پڑھیں گے, ان کی شان کوئی بڑھے گی نہ. ہمارا اپنا فائدہ ہے. بولو ہمارا, سنو نا کیا فائدہ ہے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ 10 رحمتیں اس پر نازل کرے گا. ارے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مجھ پر درود پڑے گا وہ قیامت میں مجھ سے قریب ہوتا چلا جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا, جو مجھ پر درود پڑے گا مومن بن کے جیے گا, مومن بن کے مرے گا. بولو انشاءاللہ. پڑھیں گے نا درود پاک. میں نے پھر کہہ رہا ہوں, ہمارے درود کی ہمارے نبی کو ضرورت, ساتھ میں بولو نا ضرورت. ہاں سنو, ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سارے صحابہ کو کہا, ہنی اونی, مجھے مبارکبادی دو. بولو نا, سارے صحابہ کو کیا کہا, مجھے. اب سارے صحابہ حیران ہو گئے, کس بات کی مبارکبادی دینا. لیکن ہمارے نبی نے کہا تھا, سب نے مبارکبادی دے دی. ارے بولو سب نے مبارکبادی. تو ہمارے نبی نے خود پوچھا, کس کی مبارکی دے رہے ہو بھائی, کس کی مبارکی دے رہے ہو؟ صحابہ نے کہا ہمیں کیا معلوم, آپ نے کہا مبارکی دے دو, ہم نے دے دیا. ارے آپ تو کہو کہ جان دے دو, ہم جان بھی دے دیں گے. آپ نے تو کہا مبارکبادی دو, ہم نے مبارکبادی دے دی. ہمارے نبی نے فرمایا, ہاں اس لیے میں نے تم سے مبارکبادی مانگی ہے. آج تک سنو, ہمارے نبی نے کیا فرمایا, آج تک انسانوں نے مجھ پر درود پڑھا. بولو بے شک, آج تک جناتوں نے مجھ پر درود پڑھا, فرشتوں نے مجھ پر درود پڑھا. ارے جنگل میں رہنے والے درندوں نے مجھ پر درود پڑھا, چرنے والے چرندوں نے مجھ پر درود پڑھا, اڑنے والے پرندوں نے مجھ پر درود پڑھا, ارے سمندر میں بہنے والی مچھلیوں نے مجھ پر درود پڑھا. مبارکبادی دو. آج خود پیدا کرنے والا اللہ مجھ پر درود پڑھ رہا ہے. بولو کون درود پڑھ رہا ہے نا؟ قرآن میں نا 22 پارے میں, سب کو یاد ہوگا, بلکہ حاجی پورا والے آپ کو بھی یاد ہوگا. میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ
وسلموا تسلیما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ارے ہمارے نبی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انسانوں نے، جناتوں نے، فرشتوں نے، چرندوں نے، درندوں نے، پرندوں نے، ارے سمندر میں بہنے والی مخلوق نے مجھ پر درود پڑھا، لیکن آج تو پیدا کرنے والا اللہ خود مجھ پر درود پڑھتا ہے. میرے پیارے بولو نا، پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے پہلے کام کے؟ 2-4 کام کرنا ہے انشاءاللہ، بس جنت جنت. پہلا کام بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ، درود پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ، پہلا کام. چلو دوسرے کام بھائی، ایک کام ہو گیا، کریں گے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 20,000 تو نہیں بول سکتے نا ہم لوگ، 25,000 بھی نہیں بول سکتے نا. اتنا بولو کم سے کم. میرے بچوں اور پیارے میرے جوانوں، اتنا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ آج بیان کے بعد شروع کریں گے، کل مغرب تک 500 تو پورا کر دیں گے انشاءاللہ. بھائی 500 تو کوئی مشکل نہیں نا، 500 کریں گے نہیں انشاءاللہ. اور ایک درود پاک پر اللہ راضی ہوتا. میرے دوستوں 500 پر بے شک اللہ راضی ہو جائے گا. پڑھیں گے انشاءاللہ. ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بھی ارادہ کرے درود پاک پڑھے تو پہلا کام جنت میں جانے کے لیے بولو کون سا عمل کرنے کا؟ درود. چلو دوسرا کام میں جلدی بتاؤں، دوسرے کام پر آ جاؤ. دوسرا کام یہ کرنا، ہم جتنے بیٹھے ہیں نا سب ارادہ کرے، اور ارادہ نہیں وعدہ کرے. کرنے دھرنے والی ذات، یعنی آواز نہیں آ رہی، بولو نا کون صاحب؟ بولو ہم سے کچھ ہوتا، کچھ ہوا اور کچھ آگے چل کر ہوگا، ہمارے پاس کون سی طاقت ہے؟ کیا ہم کیا کریں؟ بھائی سچ بتاؤ نا، ہمارے پاس کون سی طاقت ہے؟ یہ تو ہمارے جیسا کوئی پاؤنی نہیں بھائی جو اللہ کے سامنے دادا گیری کرتا ہے. حالانکہ اندر دیکھو تو کھوکھلا ہے. ہاں جب فجر کی نماز آنا، میرے سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی. او فجر کی نماز پڑھنے کس نے کہا ہے ہم کو؟ ارے بولو نا، کس نے کہا؟ ہمارے ابا نے کہا، ہماری اماں نے کہا، ہمارا فیملی قانون ہے. کس کا قانون ہے فجر کی نماز پڑھنا؟ تو وہی اللہ کے سامنے مخالفت کرتا ہے کہ نا میرے سے فجر نہیں پڑھی جا رہی. تو کیا اللہ نے ایسے ہی حکم دے دیا فجر پڑھو؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سچ بتاؤ بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ ہم سے کچھ ہوتا ہے؟ ارے بولو ہوتا. ارے ہم سے ہوئے نا. آج کل بہت سارے لوگوں کو کینسر کی بیماری ہوتی ہے. ہر ہفتے میں کتنے کینسر کے کیس سننے میں آتے ہیں. تو روک لینا، بول دینا نا اللہ میرے پاس نہیں. بولے گا کوئی؟ کتنے لوگوں کو اٹیک آتا ہے؟ بول دو اللہ کو نا، اللہ میرے پاس کوئی اٹیک نہیں. بول سکتا کوئی؟ بلکہ بھائی طاقت ہو تو مرنے کا نہیں اپنے کو. بولو نا، مریں گے کہ نہیں مریں گے؟ ارے حاجی پورا والا آپ سے پوچھتا ہوں، ہم کو موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں بول رہے حاجی پورا والے آئے گی کہ نہیں آئے گی موت؟ یہ تو حاجی پورا والے سب دور دور بیٹھے تھے. آپ پوچھوں میں بھائی موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں آنے والی ہو تو حاجی پورا میں بھی گھر بنا لوں بھائی مرنے کا کہ نہیں؟ ساتھ میں بولو نا، مرنا کہ نہیں مرنا؟ آج کل ہمارے جوان اللہ معاف کرے حاجی پورا میں شاید ایسا نہیں ہوتا ہوگا، اور میرے پیارے بچوں کبھی مت کرنا ایسا. کتنوں کو عادت ہوتی ہے بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا، بولے ہوتی ہے نا عادت. اور کیا گٹکا تو شروع میں کھاتا ایسا لگتا کہ شربت کا پیالہ پیتا. یوں پوری کا یوں کھولے گا، ٹھر کر کے کھولے گا، منہ میں جانے دے گا. پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا معلوم؟ ایک زمانہ ہوتا ہے وہ گٹکا کھا کے اس کے ہونٹ جو ہے نا چھوٹے ہو جاتے، پھر ایسا کھائے گا کرے گا، ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا اور دوسرے ہاتھ سے انٹر ہو جائے گا. پھر کچھ زمانے کے بعد اتنے چھوٹے ہونٹ ہو جاتے، بولے بھی کچھ نہیں جاتا. اب ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر تو دیکھتا ہے بڑا مرغا آیا. ڈاکٹر نے کہا، حالانکہ ڈاکٹر بھائی ایکسپیرینس والا ہے، اس نے چہرہ دیکھ کے سمجھ گیا کہ اس کو کینسر ہو گیا، لیکن ڈاکٹر نہیں کہے گا نہیں کینسر ہو گیا. جاؤ بلڈ کا ٹیسٹ کرا دو، جاؤ بمبئی میں چلے جاؤ، جا یہ ٹیسٹ کرا دے، جا بایوپسی کرا دے، جا یہ ایکس رے نکال لے، جا یہ اسکریننگ کرا دے، جا یہ اسکیننگ کرا دے. اور کرتے کرا کے اتنا بڑا فائل تیار کرے گا اور پھر کہے گا آپ کو تو کینسر ہو گیا. تیسرے اسٹیج پر آ گئے تو پھر وہ ماں بھی روئے گی، بیوی بھی روئے گی، بچے بھی روئیں گے. کیا کہیے معلوم؟ یہ تو میرا جوان بیٹا ہے، ابھی تو اس کی شادی ہوئی ہے، 2 بچے کا باپ ہوا، اس کو کینسر ہو گیا، یہ مر جائے گا تو اس کے بچے کو کون سنبھالے گا؟ تو ابھی کرے تو کیا کرے؟ ڈاکٹر نے تو کینسر کر دیا. کوئی تعریف والے باپا کو ڈھونڈو. پھر آئے گا میرے پاس کوئی آتا نا، میرے بیٹے کو کینسر ہو گیا. میں نے کہا اماں جب ٹھوستا تھا تب نہیں آئے، جب کینسر ہو گیا تب ہمارے پاس آئے. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی نا میرے پیارو؟ مت کرو ایسا، نہیں کرو گے نہیں انشاءاللہ. نہیں بولو نا، نہیں کرو گے نہیں انشاءاللہ. ایک بات سمجھ لو میرے پیارو، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. نہیں بولو نا، کرنے دھر. اور اللہ کے سامنے ہم مقابلہ
نہیں اللہ ہم بالکل محتاج ہے. ہم کو بھوک لگتی ہے, ہم کو پیاس لگتی ہے, ہم کو کپڑے کی ضرورت, ہم کو مکان کی ضرورت, ہم کو بیوی کی ضرورت, ہم کو بچوں کی ضرورت. بتاؤ نا اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ سب پڑھو میرے ساتھ میں, اللہ نے کیا فرمایا؟ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا نبی اعلان کر دے اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ جنا گیا. اللہ کی کوئی بیوی متخذ اللہ صاحبا ولا ولدا, نہ تو اللہ نے بیوی بنائے نہ بچے بنائے. ارے لم یلد ولم یولد, نہ جنا گیا, ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کی قسم اللہ کی طرف کوئی معبود نہیں. تجھے اسلام بڑا اللہ ہے, اس کے سامنے ہم لوگ دادا گیری کرتے ہیں, نماز چھوڑتے ہیں. اور اللہ معاف کرے, ایک گناہ ہم لوگ کرتے جس کو ہم گناہ اسٹائل سمجھتے ہیں. کرتے کہ نہیں گناہ جس کو ہم کیا سمجھتے ہیں, اور وہ ہے موبائل. جوان بڈھا, ہاں میں نے بڈھے کو دیکھا موبائل پہ اس کو بیچارے کو دکھتا نہیں برابر, میں نے بڈھے کو پیچھے سے پکڑا, میں نے کہا میرے پاس طاقت ہوتی ہے تیری دونوں آنکھیں اس میں فکس کر دیتا میں. جس کو دیکھو موبائل, ہماری جوان بیٹی موبائل, جوان بیٹا موبائل, ہمارا بڑا تو موبائل, ہمارا بیٹا تو موبائل. ارے میرے پیاروں پورا گھر موبائل. ارے موبائل بنانے والے نے اس لیے موبائل بنایا تھا کہ ایک دوسرے قریب ہو جاتے. یہ موبائل کی وجہ سے ہم تو دل سے بہت دور ہو چکے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں, ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ موبائل میں غیبت ہوتی ہے, پیٹ پیچھے برائی ہوتی ہے. بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ موبائل میں چگلی ہوتی ہے, موبائل میں ننگی لڑکی کا ناچ دیکھا جاتا ہے, موبائل میں جوا کھیلا جاتا ہے, موبائل میں زنا ہوتا ہے, موبائل میں چوری ہوتی ہے, موبائل میں گھنڈلی ہوتی ہے, موبائل میں دھوکہ ہوتا ہے, موبائل میں جھوٹ ہوتا ہے, موبائل میں تہمت اور بہتان آتی ہے. ارے میرے پیاروں, ایسے بھی پہلے سے ہم گنہگار تھے. یہ موبائل نے تو ہم کو سیدھا جہنمی بنا کے رکھ دیا ہے. اس میں میرے پیاروں مت کرو بھائی. ٹھیک ہے, سادہ سجا موبائل لے لو نا, لال بٹن میں ہرا بٹن, بھائی وہ فون آیا تو ہلو بات کر لیا, لال بٹن دبایا بات ختم ہو گئی. اس میں کیمرہ کی کیا ضرورت ہے, اس میں واٹس ایپ کی کیا ضرورت ہے, اس میں فوٹوگرافری کی کیا ضرورت ہے, اس میں فیس بک پہ جانے کی کیا ضرورت ہے, اس میں اسٹیٹس پہ جانے کی کیا ضرورت ہے. ارے میرے پیاروں, پریشان ہونا, پیسہ برباد کرنا نہیں کرو گے نہیں انشاءاللہ. میرے کو تو کبھی کبھی معلوم ہے, ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ہم کو عقل دی کہ پاؤلی بنایا. آپ لوگ پاؤلی تو نہیں نا بولو نا, نہیں نا, ارے ہاں یا نہیں بولو نا. تو میرے کو یہ بتاؤ, موبائل پہ ہم جو بزی رہتے ہیں, ہم کو دنیا کتنی ملی آج تک؟ کچھ نہیں بھائی. چلو میں موبائل پہ بزی ہوں, میرے کو کوئی روز آپ کو آ کے بولتا ہے او قاری صاحب ماشاء اللہ آپ موبائل پہ بہت بزی رہتے ہو, لو 500 روپیہ. بھائی ملا نہیں, میں سب کو پوچھا جو لوگ موبائل پہ بزی ہوتے کہ ہم کو کچھ دنیا ملی؟ ارے بھائی ہاں یا نا, زور سے بولو نا ملی. اور آخرت میں کچھ ملے گا؟ اللہ کہے گا جا جنت الفردوس میں جا, تیرا موبائل بہت اچھا نیٹورک تھا. بولو کہے گا اللہ. اس کا مطلب ہے کہ موبائل ہم جو ادھر ادھر گیم کھیلتے یا ادھر ادھر چیکنگ کرتے, یہ اللہ کی قسم کھاتے بولو دنیا ملتی ہے نہیں, آخرت ملتی ہے نہیں. ایسا کام کرو کہ دنیا بھی نہ ملے آخرت بھی نہ ملے, اس سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں. ایسا لگتا حاجی پورا میں سب پاؤلی بچے ہوئے. نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا کام کرے دنیا بھی بولو نہیں, آخرت بھی. کیا فائدہ اس کا بھائی؟ کوئی فائدہ اس کا نہیں, بولو نا کوئی فائدہ. اچھا میں ایک بات کرتا ہوں, ہم لوگ جو کرکٹ کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں, کرکٹ کھیلتا کون ہے؟ کوئی اور. کماتا اور کھاتا اور پریشان. ہاں بچوں آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا, یہاں جتنے ہوتے نا گاؤں کے ہوتے, وہاں رات کو 12 بجے میچ ختم ہوئی, کرکٹ ختم ہوا, 12-1 بجے آ کے ہوٹے پر بیٹھے گا, ارے یار اپنے دوست کو بولے گا وہ کیچ چھوڑ دیا, باقی جیت جاتے, تو تیرا باپ جا کے پکڑ لیتا. کتنا پاگل ہے پاگل بھائی. جیت جاتے, چلو جیت گئے, کیا ملا کیا ہم کو؟ ہار گئے, کیا نقصان ہوا؟ کچھ بھی نہیں. اور پھر ایک مرتبہ بولو جو ایسا کام کرے دنیا بھی نہیں ملے آخرت بھی نہیں ملے, وہ کون ہے؟
کوئی پاگل خانے میں ملے جگہ تو چھو جانے کا جاتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ ایسا بولا نا انور بھائی، پھر ایک آدمی میرے پہ غصے ہو گیا، میرے کو بولتا مولانا ہم کو پاگل پاؤلی بولتا ہے. میں نے کہا میں نہیں بولتا، اللہ بولتا ہے. اللہ بھی بولتا. میں نے کہا اٹھا قرآن 17واں پارا اٹھا. اللہ خود فرماتے ہیں کہ وہ کام کرے جس میں دنیا بھی نہ ملے آخرت بھی نہ ملے، کھلم کھلا پاگل چپ چاپ چلا گیا. اگر میرے کو مانتا اللہ پہ کون آبجیکشن اٹھائے گا؟ اور کون سے پارے میں لکھا میں آپ کو بھی بتاؤں کون سے پارے میں؟ 17واں پارا. بولو کون سا پارا؟ 17واں پارا. اللہ نے فرمایا حسرت دنیا والآخرہ. پڑھو نا پیارے بچوں، حسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندہ ایسا کام کیا، دنیا بھی نہ ملی آخرت بھی نہ ملی، یہ تو کھلم کھلا نقصان ہے. بولو کھلم کھلا. میں کہتا الخسران المبین، یہ بچے جانتے الخسران موصوف، المبین صفت، یعنی بتایا کھلم کھلا پاگل. اوپن پاؤلی ہے بھائی، سے پاؤلی بھی مت بولو، پاؤلا بولو، پاؤلا. یہاں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، وہ جیت گیا، وہ ہار گیا، موبائل میں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. تیرے کو کیا ملا؟ دنیا کیا ملی؟ آخرت کیا ملی؟ اس لیے میرے دوستوں میں پھر ایک بات پہ آ جاتا ہوں، اللہ کی نافرمانی مت کرو. اللہ پر بھروسہ کرو گے نہیں انشاءاللہ. یہ بچے بیٹھے تھے، ایک واقعہ سنا آپ کو، بہت اچھا واقعہ. آپ لوگ بھی حاجی پورہ والے آپ لوگ بھی سنو، بہت پیارا واقعہ. آپ نے ہارون رشید کا نام سنا؟ نہیں ہاں یا فٹافٹ بولو نا، میرے کو بہت جلدی ختم کرنا. بولو ہارون رشید کا نام سنا؟ وہ بہت بڑا بادشاہ. بولو بہت بڑے، آپ بڑی حکومت تھی بادشاہ. حضرت ہارون رشید کی بڑی حکومت تھی. ایک مرتبہ کوئی دروازے پہ کھٹکھٹا رہا ہے، ٹھک 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 آواز آ رہی ہے. حضرت ہارون رشید نے کہا کھولو دیکھو کون ہے. محل کے دروازے پر کون آیا؟ تو جب دروازہ کھولا تو سامنے جو آدمی کھڑا تھا نا، وہ کہنے لگا بادشاہ کو بولو میں ایک ایکٹنگ بتاؤں گا، ایک کلا بتاؤں گا جو قسم اللہ کی دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتا. جب حضرت ہارون رشید کو پتا چلا تھا، بلاؤ بلاؤ اس کو، بلاؤ کیا کلا بتائے گا. وہ آیا. کون آیا؟ ایکٹنگ کرنے والا آیا. جیب میں سے سوئی نکالا. کیا نکالا؟ سوئی. ہمارے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی سوئی ہوتی نا، اس زمانے میں بڑی بڑی سوئی تھی. سوئی نکالا، 10 قدم دور رکھ دیا. اور بادشاہ کو کیا تھا معلوم؟ 10 قدم دور سوئی ہے. دوسرے جیب سے دھاگا نکالا. کہ یہ دھاگا یہاں سے ڈالوں گا سیدھا سوئی کے سوراخ میں چلا جائے گا. 10 قدم دور سوئی. بادشاہ نے کہا ہو ہی نہیں. ارے بھائی 10 قدم دور سوئی رکھا اور یہاں سے دھاگا ڈالے گا سوئی کے سوراخ میں کیسا جائے گا؟ تو کہا بادشاہ 2 سال کی محنت ہے. بادشاہ نے کہا کرو. اس نے دھاگا لیا، ڈالا، بولو سیدھا سوئی کے. تو بادشاہ نے کہا نہ تیری سوئی اور دھاگا نہیں چلے، ہم منگوائیں گے سوئی دھاگا. ہو سکتا ہے اس میں کوئی نیگیٹو رکھاؤ، چپک جاتا ہو ایک دوسرے سے جا کے. تو بادشاہ نے بہت ساری سوئیں منگائے، دھاگا، لیکن جتنی سوئی لا کے رکھے 10 قدم دور رکھے، وہ یوں دھاگا لے یوں ڈالے سیدھا بولو سوئی کے. پورا مجمع بھائی حضرت ہارون رشید کا دربار تھا، سارا مجمع سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ. بادشاہ نے کہا اس کو 10 دینار انعام دے دو. کتنا انعام؟ دینار یعنی سونے کے ٹکڑے. 10 دینار دے دو. سب نے اور سبحان اللہ سبحان. جب سب کا سبحان اللہ ختم ہوا، بادشاہ نے کہا جلاد کو بلاؤ، اس کو 10 کوڑے مارے. جلاد کو بلاؤ یعنی سزا دینے والے کو بلاؤ، اس کو 10 کوڑے مارے. پورے مجمع میں سناٹا ہو گیا. بادشاہ ہم لوگ سبحان اللہ بول رہے، آپ انعام دے رہے ہو، 10 کوڑے کیوں مارنے کا؟ بادشاہ نے کہا 2 سال تک اس نے محنت کیا، دھاگے کو کس میں ڈالنے کا؟ سوئی کے سوراخ میں. اس میں دنیا والوں کو کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ کسی کے کھیت میں برکت ہو گئی، کسی کے باغ میں برکت. کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی فائدہ. کہ اس کو آخرت میں کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ پوچھے گا کہ دھاگے کو سوئی کے سوراخ میں ڈالتا تھا. کہا نہیں. تو کہا 2 سال تک اس نے ایسا کام کیا جس میں نہ دنیا کو فائدہ ہوا نہ آخرت کو فائدہ ہوا. ارے 2 سال اللہ اللہ کرتا، اللہ کا ولی بن جاتا، تجھے بادشاہ کے دروازے پر آنا نہ پڑتا، بادشاہ خود فقیر بن کے تیرے دروازے پر آ جاتا. 2 سال تک اللہ اللہ کرتا، ایسا کام کیا. کتنے کوڑے مروائے؟ بولو نا کتنے؟ اگر حاجی پورہ میں ہوتے تو ہارون رشید اس کو تو 10 کوڑے اس لیے مروائے، حالانکہ اس نے کمال تو بتایا. بولو بتایا کہ نہیں بتایا؟ بھائی دھاگے کو لینے کا، سوئی کے سوراخ میں ڈالنے کا. ہم لوگ نے تو کوئی کمال ہی نہیں بتایا. کھیلتا تو کوئی وہاں پہ، ہم تو یہاں ہوتے پہ بیٹھے، کوئی ہاتھ میں بیٹ بھی نہیں ہے، بال بھی نہیں ہے، ہاتھ میں اسٹمپ بھی نہیں ہے، بالنگ بھی نہیں کر رہا، بیٹنگ بھی نہیں کر رہا، اور بیٹھے بیٹھے کہتا ہے ارے ارے وہ ٹیم ہار گئی، ارے اس نے کیچ چھوڑ دیا تو ہار گئی. ارے ہارون رشید یہاں ہوتے نا، اس کو 10 مروائے نا، ہم کو 20 کوڑے مرواتے ہیں.
کہ اس سے بڑا پاؤلا تو ہم نے دیکھا ہی نہیں بھائی. کھیلتا کون, کماتا کون, کھاتا کون اور پریشان کون ہوتا ہے. میری باتیں سمجھ میں آ گئی, آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی. اگر آپ لوگ سمجھ لو تو میں بات ختم کروں گا, بہت جلدی ختم کروں گا. سب سے پہلا کام بولو درود پڑھیں گے انشاءاللہ. دوسرا کام میں نے آپ کو بتا دیا, اس پر ہم سب یہ باتوں پر آئے. یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون, یعنی بولو نا کس سے مانگو گے. میں بچوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, اور میں نے پڑھنے کے زمانے میں کیا, آپ سے بھی کہتا ہوں میرے پیارے بچوں, کبھی سبق یاد نہیں ہوتا, ہوتا کہ نہیں ہوتا کبھی پرابلم, کبھی سبق کا پارا. کتنی مرتبہ پرابلم ہم کو کیا آتا ہے معلوم بچوں پڑھنے میں, کہ رات کو سبق یاد ہو گیا, صبح میں استاد کے سامنے بیٹھا تو لڑکھڑاتا ہے. اب وہ استاد کھڑا دھڑ مارتا ہے, یا کبھی کہتا ہے نکل جا, کبھی کہتا تو گدھا ہے, کبھی کہتا تو بیوقوف ہے, کبھی کہتا تو یہاں کائے کو پڑھنے کے واسطے آیا. ہم وہاں جا کے کونے میں روتے ہیں. نہیں دوستوں, رو مت, استاد کے سامنے مت رو. رات کی تنہائی میں اٹھ جاؤ, وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے سامنے رو لو. اللہ کو کہہ دو, اللہ میرا ذہن کمزور ہے, اللہ میرے کو سبق یاد نہیں ہوتا, اللہ میں استاد کے سامنے جاتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں, اللہ میرے کو کوئی کچھ بولتا ہے تو میرے کو نہیں برداشت ہوتا, اللہ وہ استاد میرے سے ناراض ہو, کتنے دنوں سے مجھ سے باتیں نہیں کرتا. اللہ سے میرے پیاروں یہ زمانہ ہے, اللہ سے تعلق لگا لو, قسم اللہ کی. یہ 2 رکعت نماز ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گی. آپ کو ایک واقعہ سنا, ہم تو ماشاءاللہ سب مرد لوگ بیٹھے, مرد بیٹھے نا یہاں پہ. ایک عورت ہمارے نبی کے زمانے میں صحابیہ, نام ہے ام شریک. ساتھ میں بولو کیا نام ہے, صحابیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا. ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئی ہے. بولو ہجرت کر کے, اکیلی عورت ہجرت کر کے کہاں سے آئی ہے, مکہ سے مدینہ آئی. اور بڑا عجب, کبھی آپ پڑھو کتابوں میں تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی, یہ عورت نے کیسے ہجرت کی. بولو کہاں سے ہجرت کی, مکہ سے. لیکن مجھے بتانا ہے کہ ام شریف کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. 1 دن ہو گیا, بولو کھانے کو, 2 دن ہو گئے کھانے کو, 3 دن ہو گیا کھانے کو کچھ نہیں. بیچاری پریشان ہے. بھوک تو لگے گی نا بھائی, انسان ہے نا, بھوک لگے گی نا. ارے ہم لوگ رمضان میں صبح سے شام تک ہم بھوکے رہے تو پریشان ہو گئے, تو 1 دن 2 دن تیسرا دن کا کیا کرتی معلوم ہے, جب بہت بھوک لگی نا تو دل میں خیال آتا ہے. بھائی بہت بھوک لگی تو دل میں خیال آتا, پڑوس میں جا کے مانگ لو. ارے بھائی کسی پڑوسن کو جا کے کہہ دوں میرے کو روٹی دے دے, ارے کسی کو کہہ دوں میرے کو سالن دے دے, ارے کسی کو کہہ دوں میرے کو تیل دے دے, ارے کسی کو کہہ دوں میرے کو آٹا دے دے, میں خود روٹی پکا لوں گی. بھائی خیال آتا ہے. ام شریف نے کہا نا, میں کسی سے نہیں مانگوں گی, 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو گے. بولو سبحان اللہ. یہ ام شریف وضو کرتی ہے, مسواک کرتی ہے, مصلی بچھاتی ہے. فرماتی ہے کہ جب دوسری رکعت کے لیے میں کھڑی ہوئی, کون سی رکعت کے لیے, دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہوئی, تو میرے گھر میں جو چکی تھی نا, ایسا لگا چکی, اس زمانے میں الیکٹرک کی چکی نہیں تھی, جو ہاتھ سے یوں گھمانا پڑتا تھا, کہتے وہ چکی گھومنے لگی. کہا میں نماز میں ہوں اور پیچھے چکی کے گھومنے کی آواز آتی ہے. تو ام شریف کہتی ہے بھائی میرا چھوٹا سا چوپڑا ہے, کوئی دروازہ کھولا ہوگا اور کوئی آ کے چکی پیستا ہوگا. ام شریف کہتی میں نے اپنی نماز کو مکمل کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عورت ام شریف جو پیچھے دیکھتی ہے تو آٹومیٹک چکی گھوم رہی ہے. گھمانے والا نظر, کون گھما رہا ہے, اللہ. بولو کون گھما رہا ہے, وہ چکی گھوم رہی ہے اور آٹا پیسا نکلے جا رہا ہے, پیسا ہوا آٹا نکلے جا رہا ہے, پیسا ہوا. ارے ام شریف کہتی ہے ارے میں نے اس میں گیہوں رکھا ہو تو آٹا نکلے, ارے گیہوں رکھا ہو تو آٹا نکلے, مگر آٹا نکلے جا رہا. اب ام شریف نے کہا پیسنے, یہ چکی گھوم تو رہی ہے لیکن گھمانے والا کوئی نظر نہیں آتا, یہ اللہ کی طرف سے ہوگا. ام شریف نے پہلے تو ہاتھ میں بھرنا شروع کیا, لیکن ہاتھ تو پورے کے پورے بھرنے لگے. تو ام شریف اپنے گھر کے سب برتن لائی. فرماتی اللہ کی قسم گھر کے سب برتن ختم ہو گئے, بھر بھر کے سب برتن ختم ہو گئے, لیکن وہ آٹا آئے جا رہا. ام شریف کہتی میں حیران ہو گئی کہ اب تو برتن بھی ختم ہو گئے, اب آٹا بھرے تو کس نے بھرے. ام شریف فرماتی ہے کہ میں گئی اور چکی کا جو اوپر کا جو گھومنے والا دستہ ہوتا نا, اس کو یوں اٹھایا. کہتے جیسے اٹھایا 4-5 جو کے دانے تھے اور آٹا آنا بند ہو گیا. لیکن کافی آٹا تو آ چکا تھا. ام شریف نے ماشاءاللہ کھایا پیا, پڑوس میں بانٹا. پیسہ سخاوت والے تھے, خود بھی کھائے, پڑوسیوں کو بھی دیا. پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, کہا اللہ کے رسول غضب ہو گئے. کیا ہوا, کہا اللہ کے رسول 2 رکعت نماز پڑھی, گھر میں کھانا نہیں تھا, 3 دن کی بھوکی تھی,
पड़ोस में मांगने को शर्म आई कि किसी से रोटी मांगो, किसी से कुछ मांगो, घर में कुछ भी नहीं था। कि अल्लाह के रसूल 2 रकात नमाज पढ़ी, वजू किया, मिसवाक किया, 2 रकात मैंने नमाज पढ़ी और वो चक्की में घूमना शुरू कर दिया। हालांकि चक्की घुमाने वाला कोई नहीं था और उसमें से आटा गिरता गया। अरे अल्लाह के रसूल, उम्मे शरीक है, अल्लाह के रसूल घर के सारे बर्तन भर दिए, अब तो बर्तन भी खत्म हो गए। तो मैंने वो चक्की का जो पार्ट था, चक्की का जो दस्ता था, उसे उठाकर देखा, 2-4 जौ के दाने थे और वो आटा आना रुक गया। हमारे नबी ने फरमाया, सुन्ना फरमाया, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह ऐसी जगह से रोजी देता है कभी उसने सोचा भी नहीं होता है। तुझे भरोसा किस पर किया? अल्लाह पर। और क्या था मालूम? उम्मे शरीक, हमारे नबी ने फरमाया उस औरत से, उम्मे शरीक, अल्लाह तेरे हाल पे रहम करे। अरे वो चक्की का पाट ना उठाती, चक्की का दस्ता ना उठाती, आने देती, आटे को आने देती, कयामत तक वो आटा चलता रहता, इसलिए कि वो अल्लाह देने वाला था। अल्लाह की रहमत कभी रुकती नहीं। तो मेरे दोस्तों, उम्मे शरीक ने क्या किया था? मैंने बोलो क्या किया था? आप लोग भी बताओ भाई, कौन पढ़ेगा 2 रकात? कुछ भी काम हो भाई, अपने को कुछ भी काम हो, बोलो कितनी रकात पढ़ लेने का? इंटरव्यू है 2 रकात पढ़ ले, इम्तिहान है 2 रकात पढ़ ले, अरे दुकान नहीं चलती 2 रकात पढ़ ले, अरे बीवी अपनी बात नहीं मानती 2 रकात पढ़ ले, अरे बच्चे बात नहीं मानते 2 रकात पढ़ ले। वो करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं, आप लोग समझ में नहीं आ रही बात, समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही है तो हाँ बोलो, समझ में आ रही है। और ये बात मैं जो कह रहा हूँ ना, ये कुरान में लिखा है, 28वां पारा। तो कौन सा पारा पढ़ेंगे? आप लोग पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे मेरे साथ में इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, जो मुझ पर भरोसा कर गया मैं रोजी अता करूंगा। जो अल्लाह अल्लाह कहते, जो मुझसे डर गया, जो गुनाहों को छोड़ दिया, अल्लाह कहते ऐसी जगह से रोजी दूंगा तूने सोचा भी नहीं होगा, और भरोसा तू मुझ पर करेगा मैं तेरे हर काम को पूरा करता जाऊंगा। मेरे प्यारों, पूरा हाजी पूरा इरादा करो भाई। भरोसा किस पर करेंगे? यानी आवाज नहीं आ रही, भरोसा किस पर करेंगे? करेंगे अल्लाह पर भरोसा करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों यकीन बनाओ, मेरी माँ बहनें बेटियों यकीन बनाओ, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए घर में, अरे मेरे दोस्तों हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरे घर में भी प्रॉब्लम आता था। हमारे नबी फरमाते कभी घर में नमक खत्म हो जाए, अरे घर में कभी पानी खत्म हो जाए, अरे हमारे नबी फरमाए कभी हमारे जूते की जो लेस है वो टूट जाए, किससे मांगो? अल्लाह से मांगो। बोलो किससे मांगो? अभी अभी आपने देखा होगा, अभी तो चलो हम स्टेज प्रोग्राम में आ गए, बाकी कल बारिश हो रही थी कि नहीं हो रही थी? या कल से पहले भी बारिश हो रही थी? हम लोग क्या करते, बारिश में क्या करते, कि बारिश धूमधाम बारिश होती और ठंडा 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 मौसम होता, क्या बोलते भाई? बच्चे तो बेचारे नहीं बोलते होंगे, आप लोग बोलते होंगे क्या, गरम गरम समोसे तैयार करो, तो गरम गरम भजिए तैयार करो। बोलो होता कि नहीं होता भाई? अच्छा मौसम अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम है, गरम गरम पकौड़े खाओ, भजिए खाओ, समोसे खाओ। मेरे दोस्तों आपको बहुत ताज्जुब होगा, मदीने पाक में बारिश होने लगी, धार बारिश होने लगी, बादल टकराने लगे, मौसम ठंडा होने लगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बाहर, बोलो कभी बाहर, कभी अंदर, फिर कभी बाहर, कभी अंदर, फिर कभी बाहर, कभी अंदर। और फिर हमारे नबी ने वजू किया और वजू करके 2 रकात नमाज के लिए खड़े हो गए। जब नमाज पूरी हो गई तो हमारी माँ हजरत आयशा ने पूछा, अल्लाह के रसूल क्या हो गया? बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर और फिर नमाज। अल्लाह के रसूल ने कहा, ये पानी आ रहा है ना, बारिश हो रही, बादल टकरा रहे ना। तो हजरत आयशा ने कहा, अच्छा है ना, ठंडा ठंडा मौसम हो गया, उसमें नमाज बाहर अंदर नमाज। क्या फरमाया हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फरमाया एक कौम थी, कौम आद। तो कौन सी कौम थी? कौम है, उनके यहाँ भी ऐसी बारिश हुई थी, बहुत खुश हो गए थे, ये बारिश हो गई, बारिश हो गई, ये कितने दिन के बाद बारिश हो गई, ये ठंडा ठंडा हो गया, अरे अरे बहुत अच्छा हो गया। का अल्लाह ने वही बारिश को बरसाया 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 बरसाया, पूरी कौम को बर्बाद कर दिया। मुझे डर लगता है कहीं अल्लाह मेरी उम्मत को न बर्बाद कर देते हैं, इसलिए मैंने 2 रकात पढ़ी। और बोलो ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? अगली कौम में कुरान में लिखा 26वां पारा, कौन सा पारा? अल्लाह ने फरमाया, फलम्मा रअऊहु आरिदन मुस्तक़बिल अवदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिदुन मुमतिरुना बल हुवा मस्ताजलतुम बिहि रीहुन
فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس قوم پر پانی آنے لگا، سارے کے سارے خوش ہو گئے کہ بارش آ گئی بارش آ گئی. اللہ کہتا میں نے اسی بارش کو عذاب بنا کے سب کو برباد کر دیا. تو ہمارے نبی نے کتنی رکعت نماز پڑھی؟ حدیث پاک میں لکھا کانا اذا حسبہ امر بادر الی الصلاۃ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بھی معاملہ آتا، اچھا معاملہ یا خطرناک معاملہ، بادر الی الصلاۃ. بولو ہمارے نبی کتنی رکعت نماز پڑھتے تھے؟ تو ہم لوگ بھی ہاتھ سے ارادہ کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی. پہلا کام بولو درود پڑھنا. دوسرا کام کس سے بھروسہ کرنا؟ کریں گے اللہ پر بھروسہ. ہاں میں وقت ہو گیا، دو باتیں تو ہو گئی اور ایک بات بتا دوں. نہیں بولو نا، بتا دوں تو آپ بولو بتا دوں. ایک کام میں سب کو کہوں گا، سب پورے مجمع کو کہوں گا. بچے کو تو کہہ ہی دیتا ہوں، یہ تو ماشاءاللہ کرتے ہیں. آپ سب سے کہوں گا 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. ہاں میرے پیاروں، سب سے جو شروع میں نے حدیث پڑھی نا، ضروری ہے، فرض ہے پیارے نبی سے محبت کرنا. پورا مجمع بولو نماز پڑھنا فرض. زکات دینا مالداروں کے لیے سال میں 1 مرتبہ، ہر سال مالداروں کے لیے زکات دینا بولو فرض. روزہ رکھنا فرض. حج کرنا زندگی میں 1 مرتبہ فرض. میرے پیاروں، پیارے نبی سے محبت کرنا. کرتے ہو محبت؟ کرتے ہو ہمارے نبی سے؟ یعنی ہاں یا نہ؟ فٹافٹ بات ختم کرو. محبت کرتے تو ہاں بولو. کون کون کرتا ہمارے نبی سے محبت؟ سب کرتے بھائی محبت. ارے بولو نا کرتے محبت. ایسا نہیں نا حاجی پورا والے ذرا اوپر ہاتھ کرو نا، بولو کرتے محبت. اور ایسا بولو محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے. بھائی سب لوگ محبت کرتے نا ہمارے نبی سے؟ ہاں ہاں بولو پکی بات. ہاں داڑھی کا ہے؟ ہاں آپ لوگ تو ہاتھ اٹھائے نا، نبی سے محبت کرتے. داڑھی نہیں، حاجی پورا کے پانی میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ یہ آپ لوگ ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ میں داڑھی کا بولا ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ باقی ایک بات بالکل چوکھی ہے، ایک دم پکی بات ہے بھائی، آپ لوگ کوئی منع ہی نہیں کرے گا. پوری دنیا میں چلے جاؤ بھائی، مردوں کو داڑھی آتی ہے، لانا نہیں پڑتا. وہ آتی ہے کہ لانا پڑتا ہے؟ آپ تو کچھ بھی نہیں بول رہے. آتی ہے کہ لانا پڑتا؟ عورتوں کو آتی نہیں. پوری دنیا میں جاؤ عورتوں کو نہیں آ رہے، مردوں کو داڑھی آگے آگے داڑھی آگے. بولو جس کو آگے وہ بولو نا بھائی، جس کو آگے وہ آگے. کیا بولو؟ پہلی بار آیا ہوں بھائی. بولو نا پیارے نبی سے محبت کرو گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا اے سب باتیں چھوڑو، ادھر ادھر کی بات مت سے ادھر پہ آ جاؤ. ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ نہیں بولو نا ٹھیک ہے نہیں تھی. سارے نبیوں کے چہرے پر داڑھی، سارے صحابہ کے چہرے پہ داڑھی، سارے تابعین اور تبع تابعین کے چہرے پہ داڑھی، چاروں اماموں کے چہرے پہ داڑھی، سارے اولیاء کرام کے چہرے پہ داڑھی. کیونکہ داڑھی رکھنا واجب سنت جیسا جیسا فتوا. لیکن نہیں، نبی سے محبت کی نشانی ہے بھائی. بولو نبی سے محبت کی. یعنی حاجی پورا والے سمجھ میں نہیں آ رہا. آ رہے یہ نبی کی محبت کی نشانی ہے کہ نہیں؟ اور اس میں عزت ہے. ارے بولو داڑھی میں آپ کو دیکھنا ہے داڑھی میں عزت کیسا ہے. آپ کوئی بھری ہوئی ٹرین میں جاؤ، کبھی گئے بھری ہوئی ٹرین میں گئے؟ بھائی ہمارے سورت کے پلیٹ فارم پہ بھری ہوئی ٹرین آ گئے نا، تو دیکھنا آپ گھس جاؤ اس میں. اور کیسا جاؤ مانو میں، ایک جوان جاوے کلین شیو، بال بھی عجب بنائے ہوئے، بال عجب بنائے ہوئے بال، ٹی شرٹ جینس پرفیوم لگا کے ٹرین میں چلے جاؤ. اور ٹرین بھری ہوئی ہے، اب ٹرین چل رہی ہے، دھار 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 ٹرین چل رہی ہے، آپ پکڑ کے کھڑے ہو، کبھی ادھر ہلتے کبھی ادھر ہلتے. بتاؤ آپ تو ٹی شرٹ پہنے ہوئے، جینس پہنے ہوئے ہیں، آپ تو بالکل اسٹائل میں. آپ کسی کو بولو تھوڑی جگہ میرے کو دینا، کیا بولے گا معلوم ہے؟ 3 مہینہ پہلے ریزرویشن کرایا، تیرے کو کیا تیرے باپ کو بھی جگہ نہیں دیں گے. بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جگہ نہیں. کوئی ہم کو ایسا نہیں بولتا ہو کتنا اچھا ٹی شرٹ جینس، آ جا بیٹھ جا بچھا دے. کوئی ہم کو بولتا ہو تیری ہیئر اسٹائل کتنی اچھی ہے. ہماری ہیئر اسٹائل دیکھا آپ نے؟ حاجی پورا والوں کو نہیں بولتا، اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ادھر بال نہیں، ادھر کا علاقہ خالی، پیچھے کا علاقہ، اور اوپر وہ کڑک مرغی کا پر لٹکایا گھومتا ہے. اور لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ مولانا یہ اسٹائل ہے.
میں نے کہا اسٹائل نہیں ہے. 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے یہ بال کے بارے میں خبر دی تھی. اٹھاؤ حدیث بخاری اٹھاؤ. 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا میرے امتی ایسے آئیں گے جن کے سر کے تھوڑے حصے پر بال ہوں گے, تھوڑے حصے میں بال نہیں ہوں گے. ہمارے نبی نے فرمایا تھا 1400 سال پہلے جب یہ میرا امتی آئے سمجھ لینا اللہ کی قسم ان کے سر کے اوپر اللہ کی لعنت اتر رہی ہے. کیا سر بناتے ہو بھائی, کیا ہے, کیا طریقہ ہے. لیکن سچ بتاؤ بھائی ٹرین میں کسی نے بیٹھنے کی جگہ دی, اور سچ بتاؤ بھری ہوئی ٹرین میں میرے جیسا کوئی چلا گیا, کرتا پائجامہ داڑھی ہاتھ میں تصویر جیب میں مسواک سر پہ ٹوپی ہاتھ بھری ہوئی ٹرین میں چلا گیا. اب دیکھنا تھوڑی دیر تک بیچارہ لٹکتا رہے گا ٹرین میں, پھر آواز آئے گی او چچا, وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا, کوئی بولے گا چچا آپ ادھر بیٹھ جاؤں, چاہے وہ ہندو ہوگا چاہے وہ مسلمان ہوگا, کہے گا چچا ادھر. ہم بھی کہیں گے نہیں ہم کھڑے, نہ چچا تم کھڑے رہو اچھا لگتا تم بیٹھ جاؤ. بولو بچھاتا کہ نہیں بچھاتا, یعنی ایمان سے بولو بچھاتا کہ نہیں بچھاتا. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے میرے نبی کا چہرہ لے کے آیا ہے, دنیا کی بھیڑ میں پھنسنے نہیں دوں گا, قیامت میں بھی پھنسنے نہیں دوں گا. وہ پہلے والے ٹی شرٹ والے کو نہیں دکھایا نا, اللہ کہتا ہے اے میرے نبی کا چہرہ توڑ کر آیا, یہ دنیا کے ریل کے ڈبے میں پھنس گیا, معلوم نہیں قیامت کے میدان میں کہاں پھنستا چلا جائے گا. اس لیے میرے پیارو پکی بات کرو بھائی, نبی سے محبت کرو گے انشاءاللہ. دو کام نبی کی محبت کو بالکل اوپن کرتے, بولو ایک چہرے پہ, اور نمبر 2 5 وقت کی. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ, نماز پڑھیں گے. میں بات بتا کے بات ختم کروں گا, لیکن پورا مجمع بولو نا کریں گے انشاءاللہ. پہلا کام درود پاک, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. نمبر 2 یقین کس پہ کرو گے, اور نمبر 3 بولو نماز. کون کون تیار ہے؟ حاجی پورا والے ہاتھ اوپر کرے, بولے نا پڑھیں گے انشاءاللہ. اے انور بھائی سب پڑھیں گے نماز, بولو انشاءاللہ. کیونکہ جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں نا آٹومیٹک سب پڑھتے ہو جائیں گے. پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. پہلے میرے کو اتنا بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی, آواز نہیں آ رہی, ساتھ میں بولو نا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. میں نے پورا مجمع بولے نا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. پھر اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. پورا مجمع بولو قیامت. یہ پوری آیت کا ترجمہ یہ قیامت. آپ کو معلوم ہے قیامت میں ہم سب لوگ ہوں گے نا, بولو سب ہوں گے نا. اللہ تعالیٰ کیا اعلان کریں گے معلوم؟ اے حاجی پورا والے سنو, اللہ اعلان کریں گے چلو میرے بندو اسجدونی, چلو میرے کو سجدہ کرو, اسجدونی یا عبادی. اللہ کہیں گے میرے بندو چلو آؤ میرے کو سجدہ کرو. ہمارے نبی نے فرمایا جو 5 وقت سے نمازی ہوں گے نا, بولو کون سی, فجر ظہر عصر مغرب, سب آ جائیں گے سب سجدے میں. اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے, پہچانتا ہوں, یہ سب کو پہچانتا ہوں بھائی. سارے قیامت میں جتنے بندے بندیاں ہوں گی نا اس میں جو 5 وقت نمازی ہوں گے سب سجدے میں. اللہ کہیں گے ارے پہچانتا ہوں, سر اٹھاؤ. وہ سب نمازی سر اٹھائیں گے. اللہ کہیں گے جاؤ پیچھے جائیں گے. اللہ کی قسم جنت الفردوس کا دروازہ کھلا ہوا ہوگا. کون سی جنت میں پہنچ جائیں گے؟ 8ویں جنت میں. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتے 5 وقت کا نمازی ہوگا وہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا. تو قیامت کے میدان میں اللہ کہیں گے سجدہ کرو. پھر بولو کون لوگ سجدہ کریں گے؟ آواز نہیں آ رہی, بولو کون لوگ سجدہ کریں گے؟ چلو وہ سب تو چلے گئے جنت میں. اب بچہ کون قیامت کے میدان میں؟ بولو نا بھائی, بچہ کون قیامت کے میدان میں؟ بے نمازی. اللہ اس کو بھی کہیں گے میرا بندہ سجدہ کرو. دیکھو وہ سب نمازی لوگ جنت میں چلے گئے. ارے دیکھو تمہارے ابا تمہارے چچا تمہارے ماموں ہیں سب جنت میں چلے گئے. آ جاؤ چلو میرے بندو آ جاؤ مجھے سجدہ کرو. بولو وہ جتنے ہوں گے سب نمازی ہوں گے؟ بے نمازی ہوں گے. وہ بھی سوچیں گے سجدہ کرو, وہ جنت میں گئے اپن بھی جنت میں جائیں. وہ سجدہ کرنے جائیں گے نا, دیکھو یہ کمر ہے نا کمر, اللہ اس کمر کے اندر ایک لوہا رکھے گا, لوہا. اور وہ لوہا اللہ رکھے گا جس کو اللہ نے جہنم میں 3000 سال گرم کیا ہوگا. وہ لوہا اللہ یہاں پہ, بھائی اللہ آپریشن کرے, اللہ کی مرضی, اللہ یہاں پہ وہ لوہا رکھے گا. اور اللہ کہے گا اے میرے بندو سجدہ کرو.
جیسا وہ جھکیں گے نا لوہا جلے گا. بولو لوہا. اور کون سا لوہا؟ دنیا کا لوہا. بھائی دنیا کا گرم کیا ہوا لوہا ہے. جہنم میں 3000 سال 3000 years گرم کیا ہوا لوہا. جیسا جھکے گا وہ لوہا جلے گا. اتنا جلے گا زور سے چیخے گا اللہ. اور آنکھوں میں سے آنسو ختم ہوں گے, خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جائیں گے. اور وہ رکو بھی نہیں کر کے سکتا. بھائی پہلے تو رکو کرنے کا نا, وہ رکو کرنے جائے گا, کھڑے ہو جائے گا, نہیں اللہ بہت دکھتا, اللہ بہت پریشان, اللہ کہے گا کرنا سجدہ کر. کہے گا اللہ میرے سے نہیں ہوتا. اس وقت اللہ کہے گا میرا بندہ تو سجدہ کرے گا کیا, میں تجھے کرنے ہی نہیں دوں گا, میں تجھے کرنے. تو بندہ کہے گا اللہ, اور وہ لوگ چلے گئے نا جنت میں, اللہ میں تو رکو بھی نہیں کر سکتا. اللہ کہے گا اذان کی آواز تیرے کان میں آتی تھی, اقامت کی آواز تیرے کان میں آتی تھی, تو تیرے گاؤں میں دیکھتا تھا لوگ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے, تو ہوٹے پر بیٹھا تھا اور تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھنے جا رہے, لیکن تو نہیں گیا. اللہ کہیں گے تو تندرست تھا, تو طاقت والا تھا, تو اندھا نہیں تھا, بہرا نہیں تھا, لولا نہیں تھا, لگڑا نہیں تھا, تو سب طاقت رکھتا تھا, پھر بھی تو میرے گھر میں نہیں آیا. اللہ کہیں گے دنیا میں تندرست تھا, مجھے سجدہ نہیں کیا, آج میں بھی تجھے سجدہ نہیں کرنے دوں گا. پھر اللہ کیا کہیں گے معلوم, فرشتوں کو پکڑو, ان کے کمر میں لوہا ہے, پکڑو. فرشتے پکڑیں گے, اللہ کہے گا اٹھاؤ, پٹک دو ان کو جہنم میں, آخری جہنم میں پٹک دو. اس سے کہ جو نمازی نہیں ہوتا, اللہ کہیں گے میرے نزدیک وہ ایمان والا بھی نہیں ہوتا. اے میری ماں بہنیں بیٹیاں, سنا آپ نے, سنا ہے؟ ارے بولو سنا. نمازی کہاں جائے گا؟ اور بے نمازی, بولو نا زور سے, بے نمازی. اور یہ پورا واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا نا قرآن میں لکھا ہوا, یہ بے نمازی کے کمر میں بولو کیا رکھا جائے گا؟ کتنے سال گرم کیا ہوا؟ 3000. پھر اللہ کیا کہے گا؟ سجدہ کر سکے گا سجدہ؟ نہیں. اللہ کہاں بھیجے گا؟ کہ پورا قرآن میں 29واں پارہ, بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا دن ہوگا, سجدے کے لیے بے نمازی کو بلایا جائے گا, بے نمازی کی آنکھیں جھکی ہوگی, چہرے پہ لعنت ہوگی, اور وہ سجدہ کر. اللہ کہیں گے کیا کرے گا؟ میں تجھے کرنے ہی. اس لیے میرے پیارو تیسری بات کے لیے تیار ہو جاؤ, سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نے کون حاجی پورا والا تیار ہے بھائی, شروع کل فجر سے بولو انشاءاللہ شروع, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہماری نماز قضا, نہیں بولو نا ہماری نماز قضا, پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. بس یہ تو میں نے آپ لوگوں سے بات کی. آج پہلی مرتبہ حاجی پورا آیا, 3 سبق لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ایک درود پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. نمبر 2 اللہ پر بھروسہ کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. اور کچھ بھی کام ہوگا تو کیا کریں گے؟ 2 رکعت. اور تیسری بات 5 وقت کی. سب کون کون تیار؟ ایک بار ہاتھ اوپر کرو, میرے کو بھی اچھا لگے, میں کریں گے انشاءاللہ. اور یہ جو مدرسے کے بچے آئے نا, ان کو میں ایک بات کہوں گا, ایک امانت ہے, میں پہنچا دوں. میرے پیارے بچوں, آپ لوگ آئے, آپ کو حافظ بننا ہے, قاری بننا ہے, عالم بننا ہے. صحیح میں میرے پیارے بچوں, آپ کتنے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے آپ کے مدرسے میں, بڑے بڑے علماء کو, بڑی بڑی گاڑیاں آتی ہے, اس میں بیٹھتے چلے جاتے ہیں, ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اچھے سے اچھا کھانا کھاتے, ہم کو بہت اچھا ہوتا ہے کہ میں بھی اس کی طرح ہوتا, میں بھی اس کی طرح ہوتا, میرے پاس بھی گاڑی آتی, میں بیٹھ جاتا, گاڑی میں چلا جاتا, اچھا کھاتا پیتا. میرے پیاروں ایک بات یاد رکھو, ابھی جو آپ کا زمانہ ہے نا, اس میں محنت کرو گے تو آگے اللہ ہم کو نام عطا کرے گا. کرو گے نا, محنت کرو گے نا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ طالب علم کو بڑا بننا ہو تو کیا کرے؟ کہا پہلے ڈنڈے پھر انڈے. پہلے محنت کرنی پڑے گی. کرو گے, محنت کرو گے؟ نہیں بچے بولو گے محنت کرو گے, اور محنت کرو, خوب محنت کرو. میرے پیارے بچوں, آپ لوگ کہیں بھی پڑھتے ہو, خوب محنت کرو. ایک کام ضرور کرنا, استاذوں کا احترام کرو گے انشاءاللہ. آپ کے جو پڑھانے والے نا, ان کا احترام کرو گے. آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, شیخ الہند رحمت اللہ علیہ, بولو شیخ الہند رحمت اللہ, ان کو ایک بہت بڑا کام کرنا تھا. بولو بہت بڑا, یعنی بہت بڑا, یعنی بہت بڑا کام کرنا تھا. تو حیران تھے کہ اتنا بڑا کام کرنا, کسی کی دعا تو لینا چاہیے. تو خیال آیا کہ میرے پڑھانے والے کی دعا لو, یعنی میرے استاد کی, میرے اساتذہ کی. تو سوچنے لگے کون سے استاد کے پاس جاؤں. جس استاد کے بارے میں سوچے ان کا انتقال ہو گیا, کیونکہ شیخ الہند خود بہت بڑی عمر کے تھے, 70-75 سال کے تھے. تو ظاہری بات ہے ان کے اساتذہ کا
بہت دیر تک سوچے کہ میرے استادوں کا انتقال ہو گیا, میرے اساتذہ کا انتقال ہو گیا, میں کس کی دعا لوں, کس کی دعا میں لوں. اور پھر میں یاد آیا, ایک گھر میں گئے, مولانا قاسم نانوتوی کے گھر میں. کن کے گھر میں گئے؟ حالانکہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی ان کے استاد, ان کا بھی انتقال ہو گیا. دروازہ کھٹکھٹایا, ان کی بیوی نے دروازہ کھولا, پردے میں کھڑے ہو گئے, کہا اماں جی مولانا قاسم نانوتوی میرے ابا تھے, میرے استاد تھے, وہ تو انتقال کر گئے. آج میں بہت بڑے کام کے لیے جا رہا ہوں, لیکن میرے استاد کا تو انتقال ہو گیا. اگر ان کے جوتے ہو تو مجھے دے دینا. اندر سے اماں جی نے مولانا قاسم نانوتوی کے کیا دیے؟ انہوں نے جوتے کو لیا, اپنے سر پہ رکھا, کبھی گالوں پہ رکھا, کبھی جوتوں کو چوما, اور روتے روتے کہا استاد نہیں ملا, استاد کا جوتا تو مجھے مل گیا, استاد کی دعا نہ ملی. کہا جاتا ہے کہ جو کام کے لیے جا رہے تھے 3 دن میں اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی, کام کروا دیا. تو استادوں کی دعا بہت بڑی نعمت ہے. بولو استادوں کی دعا, اساتذہ کی دعا بہت بڑی نعمت ہے. کریں گے نہیں انشاءاللہ, اور محنت سے پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. میں اکثر سنایا کرتا ہوں, پہلے کے بچے جو تھے نا بہت محنت سے پڑھتے تھے. بولو پہلے کے بچے بہت محنت سے پڑھتے تھے. ہم لوگ ایک شعر پڑھتے تھے ہمارے زمانے میں, ہمیں دنیا سے کیا مطلب. آپ کو یاد ہے یہ شعر؟ ہمیں دنیا سے کیا مطلب, مدرسہ ہے وطن اپنا, مریں گے ہم کتابوں پر, ورق ہوگا کفن اپنا. اچھا شعر ہے نا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب, مدرسہ جو ہمارا مدرسہ ہے نا وہی اپنا وطن ہے. ہمیں دنیا سے کیا مطلب, مدرسہ ہے وطن اپنا, مریں گے ہم کتابوں پر, ورق ہوگا کفن. ابھی میں جو بچوں کو دیکھتا ہوں نا, کیونکہ میں بھی تو مدرسہ چلاتا ہوں نا, اور میرے سے بڑا ایکسپیرینس اس کو ہوگا جو 10 سال فلاح ادارے میں پڑھا. ہاں میں نے تو بہت جگہ کی کھچڑی کھائی, جامعہ حسینیہ راندیل میں بھی پڑھا, دارالعلوم کنٹھاریا میں بھی پڑھا, وہاں کے ہمارے قاری موسیٰ صاحب بیٹھے بیٹھے, میں بھی کنٹھاریا میں بھی میں پڑھا, پھر اس کے بعد ترکیسر پڑھا, پھر اس کے بعد جا کے سہارنپور پڑھا, پھر اس کے بعد جا کے مالیگاؤں میں مدینہ کے اساتذہ کے سامنے جا کے پڑھا. تو بہت جگہ کی کھچڑی کھایا, اور ابھی مدرسہ چل رہا ہے, چلا رہے, اللہ چلا رہا ہے. تو میں نے کیا کیا معلوم, میں نے کہا وہ زمانہ تو بہت اچھا تھا. ابھی تو طلبا کو کتنا بھی سمجھاؤ, موبائل نہیں, ایسی جگہ موبائل چھپاتا کہ استاد کا ہاتھ ہی نہیں جاتا. ہاں ایسے یعنی جتنا قانون بناؤ, یہ قانون توڑنے کا کام تیار کر کے رکھتا ہے. نہ ایسا نہ کرو. میں نے تو شعر ہی بدل دیا. پہلے شعر تھا نا, ہمیں دنیا سے کیا مطلب, مدرسہ ہے وطن اپنا, مریں گے ہم کتابوں پر, ورق ہوگا کفن اپنا. میں نے اس کو بدل دیا, میں نے کہا ہمیں مدرسے سے کیا مطلب, باورچی خانہ ہے وطن اپنا. ہمیں مدرسے سے کیا مطلب, باورچی خانہ ہے وطن اپنا, مریں گے ہم بوٹیوں پر, روٹی ہوگا کفن اپنا. تو میرے پیارے بچوں, ایسا نہ کرو گے, محنت کرو گے نا, آپ کے ماں باپ بہت ارمان لے کے بھیجی آپ کو. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں, آپ لوگ مدرسے میں آتے ہو نا, ابھی سال شروع ہوا ہے نا, اچھا نہیں لگتا ہے, اچھا مدرسے میں نہیں لگتا, کیونکہ 2 مہینہ اچھا اماں کے ہاتھ کا, ابا کے ہاتھ کا کھانا کھا کے آئے, اب یہاں اچھا نہیں لگتا. میرے دوستوں میں ایک بات بتاؤں, لیکن ہم لوگ کی عادت بن جاتی ہے, آہستہ آہستہ دوست مل جاتے ہیں, کمرہ مل جاتا ہے, ساتھی مل جاتے ہیں, کرکٹ کھیلنا ہوتا ہے, آپس میں کھیلنا ہوتا ہے, تو ایک ماحول بن جاتا ہے. لیکن سچ بتانا, بیٹا ماں باپ کو بھول جاتا ہے. قسم اللہ کی ماں کبھی نہیں بھولتی ہم کو, ہمارا باپ کبھی نہیں بھولتا. اور ماں معلوم نہیں رات کو کتنا روتی ہوگی. سچ بتاتا ہوں میرے پیاروں, وہ بیچاری کھاتی ہوگی نا تو لقمہ رکھ دیتی ہوگی کہ میرے بیٹے نے کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا. وہ ہمارا ابا ہے نا, ابا, وہ جب ٹرین کو دیکھتا ہے نا جو گجرات کی طرف آتی ہے, یا ہمارے مدرسے کی طرف کوئی بس جاتی ہے, تو بیچارہ دیوار کی طرف منہ کر کے روتا ہے کہ یہ ٹرین وہاں جاتی ہے جہاں میرا بیٹا پھنسا ہے. اور ماں باپ کے سینے پہ پتھر رکھا ہے, کلیجے پہ پتھر رکھا ہے کہ میرا بیٹا حافظ ہو کر آئے گا, قاری ہو کر آئے گا, عالم ہو کر آئے گا, مفتی ہو کر آئے گا. اب اگر مدرسے سے ہم بھاگ جاتے ہیں, یا مدرسے ہم موبائل پہ کھیلتے, یا مدرسے میں ہم گٹکا تمباکو کھاتے, جب ہم جاتے ہیں نا تو باپ مسجد کے کونے میں روتا ہے کہ اللہ میں نے تو تیرے حوالے کیا تھا, میں نے تو اس کو نبی کا مہمان بنایا, یہ تو شیطان کی طرح بن کے واپس آ گیا. اسے اپنے ماں باپ کی امید سے پانی مت پھیرو. سب لوگ ارادہ کرو, بہت محنت کریں گے انشاءاللہ, خوب جم کے محنت کریں گے, اور بڑا عالم بنیں گے انشاءاللہ. اور دنیا بھی اللہ دے گا ہمارے قدموں میں, اور آخرت بھی دے گا قدموں میں انشاءاللہ. تو لوگ کریں گے انشاءاللہ سارے بچے. یہ تو آپ لوگوں کے لیے, باقی پورے گاؤں والوں کا بہت بہت شکریہ, ہمارے بلال بھائی کا. اور ہمیں واقعتاً افسوس ہے, ان کے والد محترم
مرحوم عبد القادر اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی والدہ مرحومہ کلثوم وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، اور بھی معلوم نہیں کتنے مرحومین مرحومات یہاں پر ہوں گے جن کے مرحومین مرحومات رشتے دار ہوں گے. دعا کرو اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اور ہمارے حاجی پورہ میں جتنے بیمار ہیں، بلکہ امت میں جتنے بیمار ہیں، دعا کرو اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. ہمارے استاد الاساتذہ حضرت مولانا عبداللہ کاپود روی جو دارالعلوم فلاح دارین کے محتمم رہے، رئیس جامعہ رہے، وہ بھی بیمار ہے، دعا کرو اللہ ان کو شفا کامل عطا فرمائے. اور بھی بہت سے ہمارے ایک دوست انگلینڈ میں عبداللہ منشی وہ بھی بیمار ہے، دعا کرو اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. تو آپ سب دعا کریں گے انشاءاللہ. اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے حاجی انور کا، مولانا نعمان کا، مولانا ایوب کا، ہمارے قاری موسیٰ جو کنٹھاریا کے استاد ہیں ان کا، مولانا عثمان صاحب کا، اور ہمارے ساتھ بہت سارے آئے ہیں آپ ماشاءاللہ طلبہ کرام اور اساتذہ کرام اور یہ مہمان سب کا میرا بہت بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جان میں، مال میں، عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. پھر ایک مرتبہ بولو جو باتیں آپ کو بتائی عمل کریں گے انشاءاللہ. کتنے کام بتائے آپ کو؟ 3. پہلا کام درود، دوسرا کام لا الہ توحید یقین، اس پر نمبر 3 5 وقت کی، اور بچے لوگوں کو ایک چوتھا کام بھی بتایا اپنے اساتذہ کا احترام کرنا. کریں گے انشاءاللہ. چلو آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا کہ الحمدللہ رب العالمین. سب دعا کریں گے انشاءاللہ. بھائی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ مجھے معلوم ہے یہ میرا ہاتھ تجھے پسند نہیں آتا ہوگا. اللہ بہت گنہگار ہاتھ ہے، اللہ بہت گنہگار ہاتھ ہے اللہ. لیکن اللہ یہ مجمع بہت پیارا ہے اللہ اس میں مدرسے کے طلبہ بیٹھے. دنیا ان کو کہتی ہے کہ مدرسے کے بچے ہیں، یہ مدرسے کے طلبہ نہیں ہیں. اللہ یہ تو مدینے میں ہمارے نبی کے مہمان ہیں. اللہ مدینے والے کے مہمان ہیں. اللہ کہ اللہ نبی کے مہمان بیٹھے ہو، جمعہ کی رات ہو، ان کے ہاتھ اٹھے ہو اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہو. اے اللہ ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے. بہت پریشان ہے اللہ، بہت سے لوگ پریشان ہیں اللہ، بہت سے لوگ پریشان ہیں اللہ. حاسدوں کے حسد سے پریشان ہیں، مکر کرنے والوں کے مکر سے پریشان ہیں، دھوکہ دینے والوں کے دھوکے سے پریشان ہیں. الہ العالمین الہ العالمین ہم سب کو ان سے نجات عطا فرما دے. اللہ یہ مہمان رسول کے صدقے میں اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے. حاسدوں کے حسد سے بچا لے اللہ، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، شریروں کی شرارتوں سے بچا لے. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ گاؤں میں پہلی مرتبہ آنا ہوا اللہ، اے اللہ گاؤں والوں کو بہترین بدلہ عطا فرما دے. اللہ ہم بیماروں کو شفا عطا فرما دے. ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اللہ گاؤں میں آپس میں محبت، مودت، سکون، اطمینان عطا فرما دے. اللہ سب کی روزی میں برکت عطا فرما، بے حساب حلال برکت والی بغیر مشقت والی اللہ روزی عطا فرما. اللہ سب کو تندرستی عطا فرما. اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. اللہ پورے گاؤں کو نمازی بنا دے. اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے، سب کو نمازی بنا دے. اللہ الہ العالمین پوری امت کے مسلمانوں کو نمازی بنا دے، دنیا کے ہر کرنے والے کو نمازی بنا دے. الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے. اللہ جمعہ کی رات ہے اللہ، کون ہوگا جس کو ماں یاد نہیں آتی ہوگی؟ کون ہوگا جس کو اپنے ابا یاد نہیں آتے ہوں گے؟ اللہ میری ماں بھی بہت بیمار ہے اللہ، 10 مہینے سے بستر پہ پڑی ہے اللہ، پریشان ہے اللہ، کیا بولتی سمجھ میں نہیں آتا. اللہ میری والدہ کو بھی شفا عطا فرما دے. اللہ جن کے اماں ابا بیمار ہے سب کو عمر میں برکت دے دے، تندرستی دے دے، صحت دے دے، شفا دے دے. اور اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے ہی چلے گئے، اللہ عید کے دن عید کی نماز کے بعد کبھی ماں کی قبر پہ جاتا ہے، کبھی ابا کی قبر پہ جاتا ہے، ماں کی شفقت یاد آتی ہے، باپ کا کندھے پہ ہاتھ رکھنا یاد آتا ہے. ماں ہنستی تھی تو گھر بار ہو جاتا تھا، باپ ایک بار سمجھاتا تھا، ساری تھکن دور ہو جاتی تھی. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. اللہ یہ پیارے پیارے بچے یہاں بیٹھے ہیں، بہت امید سے بیٹھے ہیں. اللہ ان بچوں کو حافظ کامل بنا دے،
عالم بعمل بنا دے, دین کا داعی بنا دے, متقی پرہیزگار بنا دے. اللہ یہ اپنی چھٹی کا وقت, اپنے آرام کا وقت قربان کر کے آئے, اللہ تیری نسبت پر آئے, تیرے پیارے نبی کی نسبت پر آئے. اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لے, ان کے بیٹھنے کو قبول فرما لے, ان کے سننے کو قبول فرما لے. اللہ ان کو بہت بڑا داعی بنا دے, اللہ ان کو بہت بڑا عامر بالمعروف بنا دے, اللہ ان کو بہت بڑا ناہی عن المنکر بنا دے. الہ العالمین ان سب کو قبول فرما لے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بلائی مانگی عطا فرما دے, جتنی شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہاں بھائی میں کارڈ لے کر آیا ہوں, وہ ضرور لے کر جانا, کیونکہ درود شریف کی بات ہوئی تھی نا. جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد, بولو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد ایک درود پاک میں لایا ہوں, 80 مرتبہ پڑھنا. بولو کتنی مرتبہ پڑھنا؟ 80 سال کے گناہ اللہ معاف کرے گا, 80 سال کی عبادت اللہ نامہ اعمال میں لکھیں گے. کن کے پاس ہے وہ کارڈ؟ ہمارے مولانا ایوب صاحب کے پاس. وہ پیچھے چلے جائیں گے, عصر لیتے ہوئے جانا اور 2 لے کر جانا, تاکہ آپ کی بیوی بچوں کو بھی دینا, تاکہ کل عصر کی نماز کے بعد سے لے کے ہر جمعہ کو عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. آ جاؤ میں ملاقات کر لو ایک طرف سے. آ جاؤ.